وعمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم تمام لوگ ریڈ قرآن کورس مکمل کر چکے ہیں، جس کے حوالے سے آج آپ لوگوں کا پریکٹس ڈے ہے، یعنی آپ لوگ سیشن ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بہت اچھے سے سیشن ڈیلیور کر سکتے ہیں، مگر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ جس بھی طرح سے جیسا بھی ڈیلیور کرتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو جج نہیں کیا جا رہا کہ آپ کیسا ڈیلیور کرتے ہیں. بس کچھ چیزیں ہیں جو بھی آپ میں سے ہر گروپ سے ایک ممبر یہاں آئے گا، غالباً ان کو 15 سے 20 منٹ 15 منٹ مل پائیں گے سیشن ڈیلیور کرنے کے لیے. ایک سیشن بآسانی 15 منٹ میں آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ میں سے یہاں ڈیلیور کرنے آئے گا وہ مجھے اپنی نوٹ بک پلیز ضرور دے کر جائیے گا. اور 15 منٹ کا وقت جی باجی نوٹ کر رہی ہوں گی اور آپ کو پیچھے سے اشارہ بتا دیں گی، سائن کر دیں گی کہ آپ کا وقت مکمل ہونے والا ہے. 2 منٹ پہلے بھی جی باجی ضرور بتا دیجیے گا، اور 2 منٹ بعد فائنل کال ہوگی جس پر آپ کا وقت مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح باقی لوگ بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے جیسے آپ پریکٹس کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے، جو بھی ٹرینر یہاں آئے گا سب آڈینس اس کے لیے نئی ہے، اور آپ بھی پہلی دفعہ پڑھا رہے ہیں کوئی بھی سبق. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ہم نے جیسا پڑھا تھا یا یہ ہو چکا تھا، نہیں، آپ فرسٹ ٹائم پڑھا رہے ہیں اور لوگ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. اور لاسٹ یہ ہے کہ جو میں نے لاسٹ کے 2 پیج آپ کے نوٹ بک میں کہا تھا کہ آپ تو ٹی او ٹی کے لیے مختص رکھیے گا، تو میں جو بھی بات کہوں اگر آخر میں بات بتاؤں تو آپ ادھر ضرور تمام لوگ نوٹ کریے گا. تو آغاز کرتے ہیں. 3 گروپس تھے غالباً، اور 1 2 3 ایسا ہی ہے. اور تمام کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گروپ کے جس سے کوئی بھی اپلیکینٹ یہاں موجود ہی نہ ہو. ہر گروپ سے کوئی نہ کوئی موجود ہے جن کو سبق ڈیوائڈ کر دیے گئے تھے. تو ہمارے درمیان شمائلہ باجی آج یہاں موجود ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ آپ پہلے بتائیں گی کہ گروپ کون سے گروپ کو ہم کال کریں سبق پڑھانے کے لیے یا لیسن ڈیلیور کرنے کے لیے. 1 2 3 3 گروپس ہمارے پاس. گروپ نمبر 2 ریس کریے گا. کون لوگ ہیں؟ 1 2 جی. آپ لوگوں نے کچھ آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ کون جی وہ کون آپ میں سے آ رہا ہوگا؟ آپ تو ٹیچر آلریڈی ہیں نا. جی کیا نام ہے؟ جی میم سائمہ کون ہے؟ اصل میں ہمارے پاس وقت کم ہے، تو پلیز اگر آپ جلد سے جلد آ سکیں. جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کیسے ڈیلیور کرنا ہے یہ اسی کی تیاری ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ اچھا ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے جسٹ کلاس اچھے سے پڑھانی ہے. آپ لوگوں کو گروپ نمبر 2 کو کون سے اسباق ملے تھے تیاری کرنے کی؟ 5 to 9. یہ تو بہت آسان ہے سر. جی آپ بتائیے اپنی مرضی سے 5 to 9 میں سے آپ نے کون سا ڈیلیور کرنا ہے؟ 5 to 9 ہے نا آپ کے گروپ کا، تو 4 تو نہیں ہو سکتا. تنوین ہے، جزم ہے، قلقلہ ہے، حمزہ ساکنہ ہے، مدہ اور بھی ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت اساتذہ ورک شاپ نمبر برائے ناظر پلان. تربیت اساتذہ ورک شاپ برائے ناظر پلان سیشن نمبر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم پڑھیں گے تنوین کے بارے میں. آپ سب میں سے کوئی بتا سکتا تنوین کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں تنوین کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. شاباش. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین میں کس چیز کی آواز آتی ہے؟ تنوین کے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے. زبر اور 2 زبر کی آواز میں فرق. زبر کی آواز کیا ہوگی؟ با.
اور دو زبر کی آواز بن. تو تنوین میں کس چیز کی آواز آئے گی؟ اصل میں دو زبر کی نون ساکن کی آواز آتی ہے. اسے پڑھیے گا. اگین پہلے میں پڑھوں گی اس کے بعد آپ دوسرے گا. یہاں سے آپ پڑھنا اسٹارٹ کیجیے سب مل کر. شاباش. اس کا ہماری ایکٹیویٹی ہے. فرسٹ ٹائم میں پڑھاؤں گی آپ کو, اس کے بعد پھر آپ ریپیٹ کریں گے. اجرن صبرن جمیلن زراعن. نیکسٹ لائن آپ یہاں سے آپ پڑھیے گا. نیکسٹ ورڈ یہاں سے سیکنڈ لائن. نیکسٹ ورڈ میں جس کے میں کہوں گی. نیکسٹ سیکنڈ یہ والا ورڈ. پیچھے آپ پڑھیے گا. سیکنڈ لاسٹ. آپ پڑھیں لاسٹ میں. لاسٹ ٹائم اس طرح میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, پھر آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. آیتن فئتن رحمتن شیئن. اس ورڈ کو دوبارہ پڑھیے گا. سبیلن. اب ہم پڑھیں گے زیر. دو زیر. زیر اور دو زیر کی آواز میں کیا فرق ہے؟ نون ساکن کی آواز آتی تنوین میں, اور زیر میں نون ساکن کی آواز نہیں آتی. پڑھیں. بن. یہاں سے پڑھیے گا. زیر کی آواز کو کھینچتے ہیں آپ؟ نہیں. فرسٹ ٹائم آپ کو بابن صراط واحد. اب میں جس کو کہوں گی صرف وہی پڑھے گا. آپ پڑھیے گا فرسٹ ٹائم پر. سیامن. شاباش. کے پیچھے برابر میں پیچھے. یہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں سب مل کر. اس کو دوبارہ پڑھیے گا سب مل کے. لاسٹ لائن. بصورت مستقیم يومئذ نعمة. عین کا مخرج کی بتا سکتا ہے اس میں؟ آپ پڑھ کر آئینہ خارج. حروف حلقی
حلق کے درمیان سے اور ہمارے پاس دو پیش. پیش اور دو پیش کی آواز میں کیا فرق ہے؟ تنوین میں کیا آتا ہے؟ نون ساکن کی آواز آتی ہے. پڑھیے گا. یہاں سے دوبارہ پڑھیے گا. خوا کیسے ورڈ ہے؟ موٹا ہے. اسے موٹا کیجیے. شاباش. اسی طرح اس کی سرگرمی کر لیتے ہیں. فرسٹ لائن فوجن خیرن ویلن موجن. تھرڈ لائن پڑھیں آپ سب مل کر. لاسٹ لائن یہ ورڈ پڑھیے گا ذرا آپ پیچھے سے لاسٹ میں بالکل. نظر نہیں آ رہا. یہ نوٹ جس پہ دوبارہ یہی ورڈ آپ پڑھیے گا. آپ پڑھیں. آپ پڑھیے گا. Yes, first line, the second last line, the first word. آپ پڑھیں. کون سا؟ اس point کا کتاب. چلے اس word کو دوبارہ پڑھیے گا. قریبن. یہاں تک آپ کے مائنڈ کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا چاہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ٹائم 5 منٹ باقی ہیں. ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے پڑھایا. ماشاء اللہ یہاں کی ٹیچر ہے, بچوں کو پڑھاتی ہیں. جی ہاں, تجوید کی ٹیچر ہے تو بس کچھ چیزیں دیکھیے پڑھاتے تو آپ تمام لوگ بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں الحمدللہ. بس کچھ چیزیں جو ہم سب کی لرننگ کے لیے ہیں, اور یہ جیسے میں نے نوٹنگ کی ہے تو یہ آپ کو کہا تھا کہ TOT والا پیج آپ اوپن رکھیے گا تاکہ آپ نوٹ کر سکیں, اور پھر جو نیکسٹ آئے وہ یہ چیزیں ریپیٹ نہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باقی لوگ اس کو ریپیٹ نہ کر رہے ہوں. تو اچھا دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ ایز اے ٹرینر آپ ٹائم ایلوکیشن کو نا یوٹیلائز بہت اچھے سے کرنا چاہتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہے تو بھلے آپ کے پاس سبق زیادہ ہے, وقت کم بچا ہے, تو اس کو کیسے کور کرنا ہے یہ بھی آپ جانتے ہو. اور اسی طرح اگر سبق کم ہے, وقت زیادہ بچا ہے, تو اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ بھی آپ بہت اچھے انداز میں جانتے ہو کہ آپ نے کیا چیزیں کرنی ہے, کیا چیزیں شامل کرنی ہے کہ وقت آپ اچھے انداز میں یوٹیلائز کر سکیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پورا یوٹیلائز کرنا ہے, اچھے انداز میں کرنا ہے. اور دوسرا, جب آپ پریکٹس یا ٹیسٹ اسسمنٹ یہ الفاظ پڑھا رہے ہو تو کوشش کریں کہ ایسا محسوس ہو کہ آپ پریکٹس کروانا چاہتے ہیں.
یہ چیز محسوس نہ ہو کہ آپ ان کو اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، یا پھر سب پڑھیں آپ لوگ کس طرح سے پڑھیں، یہ محسوس نہ ہو، بلکہ لگے یہ کہ آپ پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ پریکٹس کروانا چاہتے ہیں، آپ سکھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ تیسری چیز یہ کہ سب کے لیے ایک بات اور یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی نا نیا سبق پڑھانے کا ایک ایجوکیشن کے اس میں ایک سائیک ہی ہوتی ہے سمجھے کہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو نیا سبق کیسے پڑھایا جائے۔ اب میں یہاں سے اگر آغاز کروں اور آپ سے کہوں کہ چلیے بسم اللہ الحمدللہ آج کا سیشن میں آپ کو خوش آمدید، اور میں آج آپ کو کچھ نیا پڑھانے جا رہا ہوں اور میں آپ کو کچھ نیا پڑھاؤں گا اور وہ ہوگا تنوین۔ اب جیسے ہم سب تو ویسے پہلے سے جانتے ہیں تنوین کیا چیز ہے، تو یہ بات سن کر شاید آپ کو اتنی مشکل محسوس نہ ہو، مگر جو شخص جانتا ہی نہ ہو یا جس کو آپ پڑھا رہے ہو وہ بولے گا اچھا مجھے پھر کچھ نیا پڑھنا ہے، اور یہ کیا نیا پڑھنا ہے، کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کو، مزید اس چیز سے ایک آپ نے شو یہ کروانے کے بہت کچھ ایسا کچھ ہونے والا ہے جو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آڈینس کے لیے، یہ ایسے ڈیلیور کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت آسان ہے۔ آسان کیسے؟ نیا سبق کیسے پڑھایا جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ لرننگ کے کیپیسٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت آسان ہے۔ آسان کیسے ہے؟ دیکھیے مجھے بتائیے ہم سب زبر زیر پیش پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے؟ پڑھ چکے ہیں۔ ہر حرف کی بنیادی 3 آوازیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ زبر زیر پیش، یہ سب کو آتا ہے۔ اب لوگ بولیں گے ہاں سب کو تو یہ تو آتا ہے، بس صرف اتنا صحیح جو لفظ ہوتا ہے صرف، تو اس سے آڈینس کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا پچھلا تو مجھے آتا ہی تھا۔ صرف کیا ہے کہ اس میں تنوین میں کیا ہے کہ نون ساکن کی آوازیں ہو جاتی ہے، یا پھر 2 زبر 2 زیر، یہ 2 زبر 2 زیر کو پیش ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے سبق سے جو انہوں نے لرن کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ملاتے ہوئے نئی لرننگ دے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں آپ نئی لرننگ دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ لفظ ایڈ کر دیتے ہیں صرف۔ تو وہ ہاں ضروری اس میں یہ بھی ہے کہ پچھلے سے ریلیونسی بن رہی ہو، جیسے یہاں پہ 2 زبر کی زبر زیر پیش سے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بنتی ہے۔ اب یہاں اگر آپ کو قلقلہ پڑھانا پڑ جائے تو آپ اس کو زبر زیر سے پیش سے نہیں ملا سکتے، لیکن اس کو آپ جزم سے ضرور وہ کر کے پڑھا سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، کمپیریٹیو لرننگ جو ہے نا وہ لرننگ کا بہت زبردست طریقہ ہے کہ اگر لوگ زبر پڑھ چکے ہیں اور تنوین کا سبق آپ نے ان کو پڑھایا ہے تو یہاں ایسے دینے کا مقصد ہے کمپیریٹیو لرننگ، تاکہ انسان اسٹرانگلی ڈفرینشیٹ کر کے سیکھتا ہے۔ تو اگر اس کا مقصد یہ ہے تو آپ کو جب آئیڈیا ہوگا کہ اس کا مقصد کمپیریٹیو لرننگ ہے تو آپ اسی انداز میں ظاہر ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ چلیے بہرحال ماشاء اللہ بہت اچھا تھا، بتانے کا مقصد یہ چیزیں یہ ہے کہ آپ سب بھی لکھ لیں، آپ لوگ دو کے لیے بھی آگے رہیں، اور جو نیکسٹ آئے وہ چیزیں ریپیٹ نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اگر آپ اسپیس کو یوٹیلائز کریں، یوز اویلیبل اسپیس میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس جتنا اسپیس اویلیبل ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اور صرف ایک ہی جگہ سے آپ کو پورا سیشن نہ ہو، 15 منٹ ہو، 3 منٹ ہو، 3 گھنٹے ہو، ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نہ ہو۔ دوسرے جب لوگوں سے پریکٹس کروائیں تو کوشش کریں کہ صرف آپ پڑھیں ایسے نہیں کریں، آپ پڑھیں تو جیسے میرے بعد سب پڑھتے ہیں تو ویسے ان کے بعد سب پڑھیں گے، ان کے بعد پوری کلاس پڑھے گی، نہیں سمجھے میری بات؟ چلیے نیکسٹ شمائرہ مجید گروپ نمبر بتائیے گا کہ اس کو بلانا ہے۔ گروپ نمبر 1 کون لوگ ہیں گروپ نمبر 1 میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ و شعبہ برائے ناظرہ قرآن سیشن نمبر 13 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم رو کے قواعد سیکھیں گے انشاءاللہ۔ رو کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ آپ کو نہیں آتا؟ رو کب موٹا پڑھا جاتا ہے تو بتا سکتے ہیں؟ رو کے اوپر زبر آ جائے تو اس رو کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور رو کے اوپر جب پیش آ جائے تو اس رو کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم پہ دیکھیں گے ہاں فرسٹ لائن میں رو کے اوپر زبر آ رہی ہے، رو پی ہی، رو پی کیا
ربك صراط ورسوله إبراهيم كثيرا آپ سیکنڈ ٹائم سے اسٹارٹ کرنے کی شروعات کر جائیں ربهما ربهم ربكما ربي أكثر ربنا اب لاسٹ والی لائن میں ربنا أكثرهم كثيرا رو کے اوپر دو زبر یا دو پیش ہوں تو اس رو کو موٹا پڑا جائے گا. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی رو کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو رو کو موٹا پڑا جاتا ہے, یا رو سکنے سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس رو کو موٹا پڑا جاتا ہے. مثلا والأرض القرآن أكبر أرسلنا مجھے بتا سکتے ہیں لاسٹ ورڈ العرشی أكبر القرآن. اور اگر رو کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو باریک پڑھی جائے گی. اس کے ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. اس میں امری واصبر ذکری حجر. یہ حجر اس لیے پڑھا جائے گا رو ساکن اس سے پہلے اگر لفظ ساکن نہ دی جائے اور اس کے تیسرے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک پڑھا جاتا ہے. حجر واصبر. اگر اس کو وقف کر دیں تو ہم کہتے ہیں ذکری رزق. رو ساکن کے سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد اسی لفظ میں موٹے حروف میں سے خا صاد ضاد طا ظا اور قاف غین میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس رو کو موٹا پڑھا جاتا ہے. یعنی موٹے حروف آتے ہیں جی جب رو ساکن سے فوراً بعد اسی لفظ میں لبالمرصاد نون کتنی اگر تنوین کے بعد حمزہ وصل آ جائے تو اس چھوٹے نون سے بدل کر کرتے ہیں. جیسے یومئذ الحق نہیں کیونکہ لام ساکن کی آواز سے کرتے يومئذ الحق حق قوما الله كرماد اشتدت خيرا الوصية أحد لله. سمجھ میں آئے نا؟ اگر یہاں پہ ہم وقت پڑھیں گے یا دوسری آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ وقت کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا جبکہ روانی کی جب ہم کریں گے روانی کی صورت میں تو نون کو بھی ملا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے اگر ہم وقت کرتے ہیں اور دوسری آیت کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں تو ہم مثالیں ہم دیکھتے ہیں. اس میں مرتاب للذین یہ دوسری
وقت کر دیں گے مرتاب مرتاب الذین الذین ہم حمزہ بشری سے کو پڑھا جائے گا الذین ٹھیک ہے الا نفورا استکبارا الا نفورا استکبارا اگر کس صورت میں اگر ہم پڑھیں گے تو نون کو بھی نہیں پڑھا جائے گا الا نفورا الا نفورا استکبارا استکبارا ہر را کو موٹا پڑھا جائے گا اور نون کو سے کیا پڑھا زور سے بولو ہر را کو موٹا پڑھا جائے گا اور نون کو سے کیا مراد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اچھا آج کی کلاس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. پہلے اللہ کے نام سے اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کے سیشن 5 میں آپ کو شامل کہتی ہوں. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تنوین. کچھ نیا نہیں ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور جس طرح پہلے پڑھا تھا اس سے تھوڑا سا مختلف انداز میں ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں پہلے اور بچوں کو بھی ظاہر ہے پڑھاتے آئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. کچھ نیا نہیں ہے, جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا با یعنی با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, اور تنوین میں کیا ہوتا ہے کون بتائے گا مجھے؟ جی دو زبر دو زیر دو پیش. جی, 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین کہتے ہیں. جی پہلے ہم زبر والی سلائڈ کو دیکھتے ہیں اپنی. زبر اور 2 زبر کی آواز میں فرق کون بتائے گا مجھے؟ آپ بتائیے جو پیچھے وائٹ جی دوپٹے میں بیٹھی ہیں. جی جی آپ. نون ساکن ہوتا ہے, زبر دو زبر. اچھا نون ساکن نہیں ہوتا, بن. ویری گڈ. اور تا کے ساتھ تا تن. صحیح ہے. سن. تھوڑا نرمی سے پڑھیں, جھٹکا نہیں ہے. با بن, با تا بن. تن, تا سا سن. ٹھیک ہے, تا تن. ویری گڈ. چلیے آپ ذرا سلائڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے بڑھیں. جی اس کو کون پڑھے گا؟ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ میں جو آپ بیٹھی ہوئی. جی 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 جو ہے جی جا جن جا جن جن. اس کو کون پڑھے گا؟ جی ح حن ویری گڈ. اس کو جی خ خن خا خن. خن اچھا یہ کیا کون سے حروف میں سے ہے, کون بتائے گا؟ حروف حلقی. حلقی. ویری گڈ. اس کے بعد نیکسٹ دا دن دا دن. ٹھیک ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ لوگ اتنا سب کچھ آتا ہے, مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں. اچھا جی نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی سرگرمی. انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ آسانی سے پڑھ لیں گے. کون پڑھنا چاہتا ہے پہلی سلائڈ؟ آپ پڑھیے. جی پہلی لائن پڑھیے. اجرن اس پہ کلکلا ہوگا. اجرن اجرن. اجرن جی را موٹا ہوگا اور جی پر کیا ہوگا؟ کلکلا ہوگا. کلکلا والی حرف معلوم ہے آپ لوگ؟ جی اس کا اگر چھوٹا سا مخفف ہم یاد کر لیں تو ہمیں پڑھنے میں بہت آسانی رہتی ہے. وہ ہم نے بنایا ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ, کچھ بتائیں. جی بدھ بدھ جلدی قاف تا با جیم دال. وہ آسانی کے لیے ہم نے ایک ورڈ بنا لیا تو ہمیں اندازہ رہتا ہے اور یاد رہتا ہے. ہمیں اس طرح یاد کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے قبل ہمارے گھر میں, تو اس پہ کیا کرتے ہیں کلکلا کرتے ہیں, آواز جو ہے واپس ریپیٹ ہوتی ہے, پلٹ کر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کون پڑھے گا نیکسٹ؟ سوری کیا آپ پھر پڑھیں گے. اس کو چلانا نہ ہوگا نا, اس کو مشکل ہے. چلیے جی سیکنڈ والا کون پڑھے گا؟ جی
साबरन, इसमें भी खलखला होगा बा पे, ठीक है, आवाज वापस पलट कर आनी चाहिए. नेक्स्ट थर्ड वाला जमीलन जमीलन. जमीलन नंबर 4 कौन पढ़ेगा? आप पढ़िएगा. ذراعاً ज़िराअन. ذراعاً जी. नेक्स्ट. حليماً वेरी गुड. قليلاً वेरी गुड. هلوعاً जी. إصراراً इसमें हमने कोई खास बात की है, जरा बताएगा कोई क्या करेंगे इसमें? और इसके अलावा را کو موٹا کرنا जी रॉ को मोटा पड़ा है, ठीक है, सही, वेरी गुड. आगे ये مثلاً मसालन. अच्छा, सा कौन सा हर्फ है? नरमी वाला हर्फ. जी. سبيلاً सबीलन. सीन में सीधी की आवाज आनी चाहिए. سبيلاً जी, वेरी गुड. अच्छा, और ये قليلاً काफ कौन सा हर्फ है? नहीं, यहाँ पे हुरूफ हल्की नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कलकला वाला हर्फ नहीं है ये. जी, कौन सा हर्फ है? मोटा हर्फ है, मोटा पढ़ना है, ठीक है. कलीलन. अगर हम बारीक पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कलीलन, काफ बन जाएगा, ठीक है. हमने क्या पढ़ना है? काफ, मोटा हर्फ है, सही है. अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट. كثيراً जी, ये बारीक हर्फ है. कसीरन. كثيراً मैंने सही पढ़ा है. जी जी बिल्कुल. जी. رزقاً रिस्कन. رزقاً इसमें जा हमने कैसा पढ़ा है? जी, आप बताइए. सही. और इसके बाद नेक्स्ट. أبداً अबदन. أبداً नेक्स्ट. ثمناً गुड. عملاً आइन की आवाज कहाँ से निकलती है? और ये कौन सा हर्फ है? بحلقي हुरूफ हल्की है, ठीक है. जी. حسناً हसनन. حسناً जी, नेक्स्ट. أبداً गुड. مثلاً हुदन. हुदन. هدى इसकी आवाज कहाँ से निकलती है? सीने से निकलती है. ये हुरूफ हल्की नहीं है, इसकी आवाज सीने से निकलेगी. जी. नेक्स्ट. आयतन. آية फीअतन. فئة رحمة شيئاً माशाल्लाह. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमारी है जेर की, ठीक है. जेर और दो जेर की आवाज में फर्क कौन बताएगा मुझे? जी जी, आप बताइए. बी और बिन. बी बिन. जी जी, वेरी गुड. चलिए साइड को देखते हैं. कौन पढ़ेगा पहले बताएं मुझे. आगे वाली आप सेकंड नंबर पर. जी पढ़िए. बी बिन ती दिन इतना भी शॉर्ट नहीं पढ़ना. ती दिन ती तेनी. दिन ती फिन बस. नेक्स्ट आप पढ़िए. जी झटका नहीं आना चाहिए. जी जिन जी जिन. जी जिन जी जी ही ही नहीं होंगे. ही. ही. जी जी. फ्री. फिन. मोटा हर्फ है, मोटा करके पढ़ना चाहिए. जी वेरी गुड, माशाल्लाह. नेक्स्ट साइड देखते हैं सी की. जी, कौन पढ़ेगा? जी, सेकंड रो में से थर्ड नंबर. जी, आपको कह रही हूँ, आप इधर से नहीं माची. जी. बारिन. बारिन. صراط واحد वेरी गुड. आप पढ़िए. حاسد حاسد. صيام
قوم Good. قوم قوم عظيم عظيم رحيم رحيم نذير نذير را کو باریک پڑھنا ہے. جی دوبارہ. نذير نذیر. نذير نیکسٹ. بعيد بعيد عین کی آواز نکالیے صحیح سے. بعيد بعید. بعيد آپ پڑھیے. جی یہی پر آپ کی بات کریے. جی. قرية قرية قریۃ. کاف کو موٹا کیجیے, باریک نہیں ہے. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے منہ کو گول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ نارملی منہ گول کر کے پڑھنے ہوتے ہیں جب ہمیں موٹا کرنا ہوتا ہے. موٹا منہ گول صرف اور صرف واؤ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرا منہ دیکھیں. قریۃ. ٹھیک ہے, موٹا کہہ لیا میں نے, میں ایسا نہیں پڑھی قریۃ. نو, آپ کا جو مخارج ہے نا غلط ہو جائیں گے. صرف واؤ میں منہ گول ہوتا ہے. اگر آپ واؤ ایسے پڑھیں گی تو وہ غلط ہو جائے گا. واؤ منہ پورا گول ہوگا. ٹھیک ہے, نہ تو پیش میں گول ہوتا ہے اور نہ ہی کہیں بھی آپ کسی کا ہی موٹا کریں گے. صحیح پڑھیے نا, اپنی ٹیچر سے بھی پوچھوں گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. اب آپ پڑھیے. جی پھر آگے چلیے. ہاں چلائیے. جی یہ والا نیچے سوری. جی ضلالin ضلالن. ایک منٹ دوبارہ پڑھیے. ضلالin آپ سب خاموش ہوئیے, دوبارہ پڑھیے. دعا دعا کہ اس کا مخرج کیا ہے؟ جی زبان کی کروٹیں اوپر والی تاڑ کی کروٹ سے یا جڑ سے لگیں گی, چاہے ایک ٹچ کریں چاہے دونوں ٹچ کریں, تو جو ساؤنڈ نکلے گی وہ ساؤنڈ ہے اس کی. ضاد نہیں ہے یہ, اردو والا ضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ضاد. باقی مرضی ہے کہ آپ ایک کو ٹچ کریں یا دونوں کو ٹچ کریں, پھر جو آواز نکلتی ہے وہ اس کا صحیح مخرج ہے. ٹھیک ہے, اس سے بہت جگہوں پہ جو ہے پرابلمز آتی ہیں. کچھ قاری ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ضاد پڑھتے ہیں. اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری کی اپنی اپنی مرضی ہے. لیکن جو اصل مخارج ہیں ہم اگر اسے سیکھیں گے تو ضاد کی جو ہے دونوں سائڈیں کروٹیں اوپر کی دونوں ڈاڑوں پر ٹچ ہوئی. ٹھیک ہے, یہ آپ پڑھیے. ضلالin نیکسٹ. نیکسٹ. نفس. سین کو باریک پڑھنا ہے اور سیدھی کی آواز آنی چاہیے. نفس. جی. بعد. جی. جی. دوبارہ پڑھیے. راہ کو موٹا کیجیے. اے نہیں ہے, بی ہے. اے بی سی ڈی والا بی, نو بے. اردو نہیں پڑھنی ہم نے, عربی پڑھنی ہے. دوبارہ. جی. ویری گڈ. یومئذ. ٹھیک ہے, کلاس یہیں ختم کرتے ہیں, ٹائم میرا اوور ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم بڑی ہونی چاہیے ویسے, میں رکھوں گی انشاءاللہ. بڑے خدمت بنانے کا موقع. کلاس آپ کے ساتھ. دیکھیے جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے لیے بھی فرسٹ ٹائم کیا تھا, بلکہ ان کو پیٹرن وغیرہ کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن جسٹ یہ چیز آپ لوگوں کو ہمیشہ سے آتی ہے, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال وقت کچھ کافی کم ہے, اس وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لیتا. آپ لوگوں کا بریک بھی ہے کیونکہ
تو آج وقت بریک تھوڑی دیر کچھ کم کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ لبنہ باجی میم لبنہ اخلاص موجود ہیں, ان کا سیشن بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, وہ سیشن کریں گے, بات رکھیں گے انشاءاللہ. تو بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کو ان کا تعارف بھی کروا دیا جائے گا اور ان کا سیشن بھی ہوگا, وہ آپ کے سامنے بات رکھیں گی. اور اس دوران وہ کیونکہ میٹنگ میں ہے, آن لائن ایک میٹنگ لے رہی ہیں, جب تک آپ کا بریک ہو جائے گا ان کی میٹنگ وائنڈ اپ ہو جائے گی, تو انشاءاللہ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ایسے میں نے جیسے آپ کے سامنے تو فرسٹ ٹائم کلاس کی ہے, تو اس میں جو کمی بیشی ہے مجھے بتائیں. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کو پڑھا. فرسٹ ٹائم آپ کو تو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا کچھ بھی نہیں تھا. نہیں میں ویسے تو کلاس بس ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں, جب وہ پریکٹس والے الفاظ آتے ہیں نا, تو پہلا لفظ یا پہلی لائن وہ خود پڑھاتے ہیں. اچھا جو یہاں فلور پہ ہو ٹرینر, پھر باقی لوگوں کو موبائل دیتے ہیں, تاکہ آپ ایز اے ٹرینر ہے نا تو پہلا آپ ایک مثال سیٹ کر دیتے ہیں, پھر آپ موبائل دیتے ہیں. بس اتنا سا, باقی تو ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. تو میرے خیال سے مختصر سے آپ لوگ بریک کر لیں جب تک ان کی میٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے درمیان لبنہ اخلاص باجی موجود ہیں, اور یہ خود میرے اعزاز کے لیے بہت بڑی میرے لیے اعزاز ہے کہ وہ یہاں آج, میں خود بھی ان سے مستفید ہونے کے لیے بہت اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج مجھے یہ موقع ملے گا. اور میں شاید ان کے تعارف میں اتنی بات آپ کو بتا نہ سکوں, اور جتنی بھی میں بتا سکا شاید اس کا حق نہیں ادا ہو سکے گا. ڈالر کمپنی کے جو اونر ہیں ان کی فیملی سے لبنہ اخلاص باجی کا تعلق ہے, اور میم جو ہے وہ ہمارا جو قرآن کورس آپ کر رہے ہیں, ریڈ قرآن کورس, اور آگے جو 3 مہینہ آپ انڈرسٹینڈ قرآن کورس کریں گے, جس کے بعد 90% آپ کے انڈرسٹینڈنگ قرآن کے حوالے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کی ٹرینر بھی ہے, مکمل ٹرینر ہے 5 لیول کی. اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد نیکسٹ آپ نے TOT میں 3 مہینہ کورسز کرنے ہیں قرآن کے بعد, اس سے ریلیٹڈ بھی سیشنز آپ لوگوں کو لبنہ باجی ضرور یہاں پر کروائیں گی. اور نہ صرف خود لبنہ باجی بلکہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اس قرآن کورس کی ٹرینر ہے الحمدللہ. اور بلکہ میں شاید آپ کو اگر بتاؤں تو جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے, میرے خیال ہے 12 سال ان کی عمر ہوگی, 9 سال ان کی عمر ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. جب میں پڑھا رہا تھا تو میری کلاس میں شاید ان سے بہتر مخارج اور تجوید کے اعتبار سے ان کی 9 سال عمر ہے, کسی کے باقی کلاس میں کسی کے اتنا اچھے مخارج نہیں تھے. اور الحمدللہ جو سیشن آج آپ لوگ لینے جا رہے ہیں لبنہ باجی سے, یہ میں خود بھی بہت چاہتا تھا کہ میں اٹینڈ کر سکوں. ایک دفعہ ایک ہمارے سینٹر میں تھا تو میں اٹینڈ نہیں کر سکا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی یہ ذریعہ بنایا, اور آپ لوگ بھی یقیناً اس سے مستفید ہو سکیں گے. لبنہ باجی کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں DHA زون کو ہیڈ کرتی ہے, اور آپ لوگ یقیناً باقی لبنہ باجی سے خود جب آپ انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ایک طرح سے علم کا سمندر ہے. اور میری بھی استاد ہیں, میں ان سے بہت سیکھتا ہوں, اور جن ذمہ داریوں کے عہدوں پر فائز ہیں تو وہ ان کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو انشاءاللہ میں شاید اتنا بیان نہ کر پاؤں, لیکن جب آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے اور یہ آپ سے بات کریں گی تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو سکے گا. اور لبنہ باجی کو یہاں بلانے کا مقصد, دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو ان کا سیشن ہے جس چیز پر وہ ضرور آپ اٹینڈ کریے گا, اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت موٹیویٹ بھی ہوں گے. اور غالباً لبنہ باجی وہ یہ ماسٹرز ہے جی الحمدللہ. اور آپ کی آج کی ورک شاپ ڈیٹاکس ڈائٹ کے حوالے سے ہے غالباً. تو میں تو بہت الٹا سلٹا جنک فوڈ کھاتا رہتا ہوں, تو شاید میرے لیے تو بہت مستفید ہوں گے. آپ لوگ بھی امید کرتا ہوں بہت فائدہ حاصل کر سکیں گے. ایسی بات نہیں ہے, یہ تو رینڈم انہوں نے مجھے کہا اور میرا فرض تھا کہ بلایا ہے تو پھر اس کو دیں. دیکھیے آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس کی پہلے ایک وجہ جاننا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اور جو کام آپ کے آگے ہے وہ بغیر آپ کی فزیولوجیکل اسٹیٹ کے اسٹیبل ہوئے
وہ پاسبل نہیں ہے. یعنی ہم نے مختلف مطلب مراحل میں ہم ان چیزوں کے نام سنتے رہے ہیں کہ ڈیٹاکس ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, کیٹو ڈائٹ ہے, کریش ڈائٹ ہے. تو ان چیزوں کے نام بھی سنے ہوں گے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان چیزوں کو آزمایا بھی ہوگا نا. لیکن ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کی ایک ہولسٹک اپروچ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اثر ہمارے ذہن پر پڑتا ہے. دیکھیے ایٹ ٹائمز آپ کو یہ فیل ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کے سامنے بچوں نے آ کے کوئی بات کہی, آپ کو بالکل بھی برا نہیں لگا, اور ایٹ ٹائمز وہی بات جب بچوں نے کہی تو آپ کو بہت برا لگا. پرابلی کس آپ کے خیال میں وہ اس کے پیچھے وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہمارے موڈ سوئنگز ہیں. پھر آپ نے کبھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا اصل میں نے چائے نہیں پی نا صبح سے, اصل میں تو وہ جو اصل ہے نا وہ کچھ اور ہے اور ہم سمجھ رہے کچھ اور ہوتے ہیں, اور ہم اس جو کچھ اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ہولسٹکلی فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اصل ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے اور کیوں کھانا ہے, کیونکہ دیکھیے جو امپیکٹ ہمارا برین ہمارے ساتھ کام کر کے ڈال سکتا ہے. پوری باڈی کا 2% آف برین ویٹ ہے, بائی ویٹ ہے. تو لیکن جو ہم کھاتے ہیں اس کا براہ راست جو ہے نا وہ ہمارے ذہن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو ہماری جو ہم انرجی انٹیک کرتے ہیں اس کا 20% ہمارا برین لے لیتا ہے. تو اب ہم نے کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے یہ بہت اہم ہے, اور کیوں کھانا ہے. تو ماشاء اللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کورس کر رہے ہیں, تو جب تک آپ کی فزیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگی تب تک اس کام کو آپ اسموتھلی نہیں کر پائیں گے. دیکھیے 2-4 دن اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس نے اپنے 2-4 کام جو ہے وہ سائڈ پر کرے اور 2-4 کام اس نے ایڈیشنل کر لیے. لیکن اگر آپ کو ان دا لانگ رن کوئی کام کوئی بڑا امپیکٹ ڈالنا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی فزیولوجیکل اسٹیٹ کو آپ خود جانتی ہوں اور آپ اس کو ریکگنائز کرتی ہوں اور آپ اس کو صحیح طور پر جو ہے نا وہ فٹ رکھ سکیں. تو یہ تو بیسیکلی مقصد ہے. پھر جب کھانے کی بات آتی ہے تو آپ کے خیال میں کہ ہم دن میں کتنی بار کھاتے ہیں؟ 3 بار کھاتے ہیں. 3 سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی 3 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں, اور کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو 4 بار بھی ہو جاتا ہے, اور کبھی بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں تو اسکپ بھی تو پھر اور زیادہ کھا لیتے ہیں. اچھا کبھی مصروف ہوتے ہیں تو کیا کھانا وانا چھوڑ دیتے ہیں, پھر اور زیادہ کھا لیتے ہیں. جی, اور پھر اس کے بعد جب مصروفیت ختم ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کبھی ہم فری ہوتے ہیں تو پھر جب بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا کہ ہم اداس ہوں تو بھی کھائیں, مصروف ہوں تو بھی کھائیں, فارغ ہوں تو بھی کھائیں, اور کوئی برڈن ہو تو بھی کھائیں, اور کوئی بالکل ریلیکس اور خوشی کے موڈ میں ہو تو بھی کھائیں. یہ والی چیز جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں آج سیکھنی ہے. اور ہم ابتدا کریں گے چھوٹی سی آیت سے کہ فرمائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. دیٹس ہاؤ یو ایٹ اٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو کچھ بھی کھایا پیا یہ کس لیے کھایا, اس میں کیوں بھی آ گیا اور کیسے بھی آ گیا, اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. تو کیوں آیا کہ مسجد کے بعد جو ہے وہ فوراً ذکر آ گیا, کیونکہ آپ کے اندر جو چیز موٹیویشن لاتی ہے وہ ایمان کا فیکٹر تو ہے ہی, بٹ واٹ if your health is at lowest point. آپ کے اندر ایمان تو بہت ہے, جذبہ بہت ہے, پیشن بہت ہے, مگر اگر آپ کی ہیلتھ رسک پر ہے اور آپ اپنی ہیلتھ کے لحاظ سے بالکل لوئسٹ پوائنٹ پر سروائیو کر رہے ہیں تو پھر آپ کے جتنا بھی ایمان ہے نا آپ اٹھ کے 2 رکعت نفل بھی نہیں ادا کر سکتے, فرائض تو دور کی بات. مطلب آپ
یہ مطلب اس بات کو جو ہے نا وہ اپنے مطلب اس میں باندھیں. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آج آپ سے صرف ایک آرگن کی بات کروں گی تو وہ کون سا آرگن ہو سکتا ہے؟ جی جی نیز. اچھا ہارٹ, برین اور اسٹمک اور اوور آل تو اوور آل پوری باڈی ہی کہہ سکتے ہیں ویسے تو. اوور آل پوری باڈی. چلیں یہ بتائیں کہ اوور آل پوری باڈی کے لیے اگر میں کہوں کہ مجھے ایک پہ بات کرنی ہے تو پھر سوچیں. برین. برین. برین کو ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے لیکن ہم چلتے زیادہ اپنے دل سے. برین کو ہم زیادہ استعمال کریں لیکن چلتے ہم زیادہ دل سے. تو دل اور دماغ دونوں کی طرف آپ لوگوں کا اشارہ ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں لیور پہ بات کروں گی تو آپ اس کی کوئی وہ بنا سکتے ہیں, کنیکشن بنا سکتے ہیں. آج ہم وہ کنیکشن انشاءاللہ سیکھیں گے. دیکھیے یہ پاور ہاؤس ہے ہمارا لیور. جیسے ایک گھر کو کون چلا رہا ہوتا ہے؟ ایک ساس چلا رہے ہیں نا. اگر وہ خوش ہیں تو سب خوش ہے, سب خوش. سب خوش. ایک ماں ہے وہ چلا رہی ہے, اگر وہ خوش ہے تو سب خوش. سب خوش ہیں. ہماری باڈی میں جگر کچھ ایسا ہی ہے. اگر وہ خوش ہے نا, جگر رائٹ کام کر رہا ہے تو پھر ساری چیزیں ٹریک پر رہیں گی. اچھا جگر کرتا کیا ہے؟ جی بلڈ پیوریفائی. بلڈ پیوریفائی کرتا ہے, بلڈ کو ڈیٹاکس کرتا ہے, بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے, پھر فیٹس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے, جو کچھ بھی فیٹس ہم لیتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے, ہارمونز بیلنس کرتا ہے, اور اسٹور ہاؤس ہے لیور آئرن کا, اور ٹاکسنس کو ویسٹ میں بدل دیتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ باڈی فنکشنز جو ہے نا وہ برین کر رہا ہوتا ہے. ایکسیس اگر ہیٹ ہو باڈی میں اور لیور میں کہوں کہ صحیح نہیں ہے تو آپ کے خیال میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ فیٹی لیور جو کہتے ہیں. جی جی فیٹی لیور جسے کہتے ہیں, وہ ایک فارم ہے کہ لیور میں یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر لیور ڈس فنکشنل ہے تو آپ کے خیال میں کیا پرابلم جو ہے نا وہ آ سکتی ہے؟ ایک تو فٹیگ بہت, اور دوسرا جو ہے وہ پراپر ڈائجیشن نہیں ہوگی. پراپر ڈائجیشن کے علاوہ متلی بہت زیادہ, ہاٹ فلیشز ہوں گے, بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ, گرمی زیادہ لگے گی. بہت ہے. لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ وامٹنگ کی طرح نوزیا بہت ہے. مطلب وہ پورا جسم ہی صحیح کام نہیں کرتا, فنکشن سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بلڈ جب پیوریفائی نہیں ہوگا نا تو سب سے پہلی علامت جو ہے نا وہ آئے گی اسکن پر. اسکن میں پگمنٹیشن ہوگی, اسکن پیل ہونے لگ جائے گی, یا پھر جو ہے وہ پری میچور گرینگ آف ہیئر ہوگی. میں ابھی تو عمر نہیں ہوئی مگر بال سفید ہو رہے ہیں. اور جو اوور لوڈ ٹاکسنز ہوں گے وہ ان کی وجہ سے پھر ویٹ گین ہوگا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ویٹ گین کیوں ہو رہا ہے. کھا رہی تو میں اتنا ہی ہوں جتنا میں پہلے بھی کھاتی تھی مگر ویٹ گین ہو رہا ہے. پھر کرونک فٹیگ ہوگی. آپ نے کولیسٹرول کی بیماری سنی ہوگی, وہ بھی اسی وجہ سے ہے. ابھی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی سنی ہے, وہ بھی اسی وجہ سے. جب لیور صحیح کام نہیں کرتا, وٹامن ڈی باڈی میں ابزارب نہیں ہوتی تو وہ باڈی ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ لیور کا رول آپ کو ایک آسان الفاظ میں کہ ایک امپورٹنٹ باڈی آرگن ہے جو اگر صحیح کام کرتا رہے تو باقی باڈی بھی جو ہے نا وہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے, اور اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر باقی باڈی بھی جو ہے نا وہ بہت ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کبھی آپ نے کلیننگ ڈسٹنگ کے لیے کوئی آپ نے وہ کیا ہو, کوئی تجربہ کیا ہو؟ کلیننگ اور ڈسٹنگ کے لحاظ سے کوئی تجربات آپ کے چاہ رہے ہیں؟ ڈیٹاکس. جی جی کبھی کوئی آپ نے کوئی ایریا آف دا ہاؤس کلین کیا ہو, اس کے لحاظ سے کیا تجربات, کیا فیلنگس ہوتی ہیں, کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ جتنی زیادہ ڈیپ صفائی کرتے ہیں اتنی زیادہ اچھی کلیننگ اس کی ہوتی ہے, اور اتنا چلتی ہے, لانگ ڈیوریشن چلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے جگر کو کب سے استعمال کر رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے. جی ہاں,
اور اگر آپ مجھے ایک مطلب آپ لوگ سب نقاب ہیں، میں نظریں نیچے کری ہوں، آپ سب مجھے انداز میں بتا دیں آپ اپنے جگر کو کتنے سالوں سے یوز کر رہے ہیں؟ جتنی ہماری عمر. یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں. 50 years. 48. 50 48 لوئسٹ 18 بھی ہیں یہاں پہ، اور 40. اچھا 18 سے 40 یہاں پر ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ ڈسٹنگ کلاتھ ہے، اس وقت تو یہ جس کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے یہ بالکل فٹ ہے، لیکن اگر میں سے اب کیا ہوا؟ تھوڑا خراب. کافی صاف تھا یہ ویسے. نہیں وہ پیچھے کی طرح بیٹا ہے نا. ہاں یہ چلے یہ لے لیتے ہیں نا، یہ اس سے میں نے اس کی ڈسٹنگ کر دی. اس سے میری عزت بڑھتی ہے. نہیں اسے کوئی ڈائریکٹ وہ میرا مسئلہ نہیں تھا. میں یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر میں نے اس سے کسی چیز کی صفائی کی ہے تو اس کو میں کب تک یوز کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہ ڈسٹنگ کلاتھ ذہن میں لے ہیں نا جو کچن میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. جب تک اس کو صحیح سے دھو کے صاف کرتے رہیں گے جب تک اس کو یوز کرتے رہیں گے. جی لیکن اگر آپ نے اس کو گندا کر کے چھوڑ دیا تو وہ بیکار بدبودار ہو جائے. بس یہی کنڈیشن ہے ہمارے لیور کی کہ ہم سالوں سے اس کو یوز کر رہے ہیں، ہم سالوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاکسنس ڈالتے ہیں کرتے ہیں، مگر ہم نے اس کی جو کلیننس ہے نا وہ اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی ڈیٹاکس واٹر اور یہ چیزیں ٹرائی کی ہیں؟ کیا امپیکٹ تھا، کیا ایکسپیرینس اس نے؟ تھوڑے ٹائم کے لیے جب تک آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی تھوڑی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے، اچھا فیل رہا، اچھا فیل ہوتا ہے، لائٹ فیلنگ. ہاں لائٹ فیلنگ آئی. پھر کیا جب ہوا؟ آپ چھوڑتے ہیں پھر آپ چھوڑتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی ایسی ترکیب آپ کو بتا جاؤں کہ جو آپ مستقل طور پر کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک جذبہ آیا روز 2 دن تو پانی تیار تھا، تیسرے دن جو ہے وہ پانی تیار کرنے کے لیے ہمت نہیں تھی. صحیح یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمارا لیور جو پاور ہاؤس ہے یہ ٹاکسک کن چیزوں سے ہو جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آئی وانٹ ٹو سیل مائی ویسٹ فرام دا ہاؤس تو آپ میں سے کوئی کیا خرید لے گا؟ میں کہوں گی اس میں کچھ سوکھا کچرا ہے، کچھ گیلا کچرا ہے، کچھ ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی خریدے گا؟ لیکن ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں اور 350 کا کہیں، اور کہیں پر جو ہے وہ 400 کا، کہیں پر 800 کا. ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں جی برگر اور پیزا اور فرائز اور جتنا جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں وہ سب ہمارے لیور کو اس میلے ٹیشو پیپر سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ پیچھے ٹاکسنس چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو ٹاکسنس کا اوور لوڈ ہے نا وہ کئی طریقے سے ہوتا ہے. اچھا یہ جنک فوڈ میں ٹاکسنس اتنے کیوں ہوتے ہیں جبکہ وہ فوڈ اگر گھر میں بھی بنے تب بھی؟ کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ فرائڈ آئٹمس ہوتے ہیں اور دوسرا ان کا تیل اچھا نہیں ہوتا. ایک تو بار بار ری یوز ہو رہا ہوتا ہے اور ہم گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ ہم لمیٹڈ پہ کام کرتے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن گھر میں بھی ہم ریفائنڈ آئل یوز کرتے ہیں جی نا، وہ جگر کے لیے اتنے ہی ٹاکسنس پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا تو کرتے ہیں؟ جی نہیں ریفائنڈ آئل استعمال نہ کریں، پروسیسڈ آئل استعمال نہ کریں. جس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں کنولا، وہ ایکچولی گاڑیوں میں ڈالنے والا تیل ہوتا ہے. تو بیٹر گو فار اولیو آئل، بہت ایکسپینسو. ٹھیک ہے، اس سے ہم سیکنڈ نمبر پر آ جائیں تو سن فلاور، کارن آئل، یہ 2 ہیں. لیکن جو کنولا کی ٹرم ہے نا یہ کہیں سے بھی کسی بھی اس میں فٹ نہیں آتی. یہ کنولا کی ٹرم کہیں سے بھی کسی میں بھی فٹ نہیں آتی. تو وہ جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نیسلے کے نام نہیں لینا چاہیے، پاؤڈر ملک پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آئرن ایڈڈ. آپ تصور کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ آئرن کا؟
منع ہے. آئرن کا سپلیمنٹ لیں تو دودھ نہ لیں, اور دودھ پئیں تو آئرن سپلیمنٹ نہ لیں, ویسٹ ہو جائے گا. لیکن وہ پاؤڈر ملک پر جو ہے وہ ایڈڈ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو کنورا آئلز اور یہ ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہیں, کولیسٹرول فری. پڑھے ہیں آپ نے کبھی؟ پڑھیے گا اپنے آئل ساشے کو جا کے نا, اس پہ لکھا ہوتا ہے کولیسٹرول فری. تو یہ اتنی بڑی مطلب ہمارے اندر مسکنسیپشن ہے کہ جن چیزوں سے ہمارا لیور ٹاکسک ہو جاتا ہے وہ چیزیں ہماری ریگولر لائف کا پارٹ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو کچھ ایسا کرتے ہی نہیں, ہم تو جنک فوڈ کھاتے ہی نہیں. وہ ریفائنڈ آئل, وہ ریفائنڈ شوگرز, وہ ریفائنڈ فلاور, وہ جو کچھ ہمارے اندر کرتا ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اچھا آپ لوگ پیناڈول کب کب کھاتے ہیں؟ چلو جب سر میں درد ہو, جب سر میں درد ہو, بخار ہو, یا جسم میں کوئی درد ہو, یا کہیں سے گھوم پھر کے آئے اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ تھکن ہو گئی, احتیاطاً کھا لو. جی تھوڑا تھوڑا فیل ہو رہا ہے تو احتیاطاً کھا لو. تو یہ جو پین کلرز ہیں یہ لیور کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹاکسک پروڈیوس کرتے ہیں لیور کے اندر جا کے. تو ان سے حت الامکان بچیں. ایکچولی ان جنرل اوور میڈیکیشن جو ہے وہ لیور کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. پھر جب ہم ایکسیسو پریزرویٹیوز والی چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی لیور کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بہت برے اثرات ڈالتی ہیں, پریزرویٹیو والی چیزیں. تو ہم نے اپنی باڈی کا خیال رکھنا ہے, اور اس کیئر میں جو ہے نا وہ ہم نے ایک ہولسٹک اپروچ اپنانی ہے. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنا آٹا استعمال کیا کرتے تھے. چھنا ہوا آٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے. اور ہمارے اگر آپ اس میں دیکھیں کچن میں تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ وائٹ فلاور جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے مین ریسیپیز میں. اچھا وائٹ فلاور نہیں ہوتا تو وائٹ رائس آ جاتے ہیں, وائٹ رائس نہیں آتا چلو آج نوڈلس بنا لیتے ہیں, پھر اگلے دن جو ہے وہ پاستا بنا لیتے ہیں. اچھا پھر اگلے دن جو ہے وہ ہم وائٹ شوگری فوڈس لے لیتے ہیں. تو یہ جو وائٹ ہے نا یہ اس سب کو جو ہے وہ براؤن کر دیں. براؤن رائس تو نہیں کھایا جاتا ہے, کوشش تو کر سکتے ہیں, نہ کھائیں رائس بہت ضروری. میں یہ کہتی ہوں اس سے بہتر نہ ہی کھاؤں, اس سے بہتر ہے کہ نہ کھائیں. نہیں براؤن رائس بھی آپ اگر مطلب پراپرلی اس کو سوکنگ ٹائم دیں اور پریشر کوکر میں بنائیں تو وہ بہت اچھی طرح سافٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں پھر کوئی مطلب اعتراض کرنے والے تو ظاہر ہے اعتراض کریں گے, لیکن آپ کو اف یو آر سیلنگ ان دا سیم بورڈ ود یور فیملی تو آپ کے لیے یہ چینجز لانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. آؤٹ رائٹ نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن میں جا کر جو ہے وہ اپنے وائٹ رائس کا تھیلا جو ہے وہ ماسی کو دے دیں اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی فیملی ساری جو ہے وہ آپ کو گڑبڑ ہو رہی ہو گھر میں, اور آؤٹ رائٹ چینجز نہیں آ سکتے. لیکن ہاں ہم تھوڑا کر کے اپنے ہیبٹس کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان دا لانگ رن جو ہے وہ اپنے لیور سے ہیلپ فل اور وہ لینا ہے. تو ٹیکنگ کیئر آف یور باڈی اٹس اونلی دا پلیس یو ہیو ٹو لیو ان. کوئی اور جائے بنا تو نہیں ہے, یہ اسی کو استعمال کرنا ہے, اسی باڈی کو استعمال کرنا ہے. تو پھر جب تک اس کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک پھر اس کو استعمال کیسے کریں گے. اب میں آپ کو کچھ طریقے بتا دیتی ہوں, کچھ چیزیں بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ نے نہیں کرنی. نہیں میں جو کام ہے وہ زیادہ ہے بنسبت کرنے میں, کیونکہ جب آپ ٹاکسنز ڈالیں گے ہی نہیں باڈی میں تو آٹومیٹکلی آپ کا آدھا کام آسان ہو جائے گا, ہے نا. جیسے آپ کسی جگہ کو صاف کر کے آپ کیا کرتے ہیں, کھڑکیاں دروازے بند کر دو, اب یہ صاف رہے, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو پھر ہم جب ٹاکسنز ڈالیں گے ہی نہیں باڈی میں تو پھر وہ ٹاکسن فری رہے گی. اب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹاکسنز جو ہے وہ ہم نے کس طرح اوائڈ کرنے ہیں. ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں, ادھر سے بریانی کی خوشبو آتی ہے, ادھر سے سموسے کی خوشبو آتی ہے, ادھر سے جو ہے نا وہ آتی ہے, پھر پیچھے سے ایک آواز آتی ہے گاڑی میں بھوک لگ رہی ہے, اور پھر جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی وہ جو اسٹیئرنگ ویل پر کوئی جو ہوتا ہے وہ انسپائر ہو جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا وہ وی اینڈ اپ ان ایٹنگ جنک فوڈ. تو یہ اس کریونگز, دیکھیں کریونگز کو پہچاننا ضروری ہے
کس ٹائم پر آپ کو کتنی بھوک لگتی ہے اور کیسے جو ہے نا وہ آپ نے ان کریونگز پر کنٹرول کرنا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر آپ نے اس سائنس کو سمجھ لیا نا، یہ مطلب آپ نے اپنے ساتھ پازیٹیو کچھ جملے کہنے ہوں گے. انشاءاللہ میں کچھ آپ کو آخر میں بتاؤں گی. لیکن آپ نے اگر 30 سیکنڈز پاز دے کر اور یہاں پر اپنی کریونگز کو جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کر لیا اور آپ نے اس کو نو کہنا سیکھ لیا، تو آٹومیٹکلی آپ کا لیور جو ہے وہ بہت سارے ٹاکسنس پہ، بہت ساری چیزوں پہ جو ہے نا وہ اثر آنے سے رک جائے گا اور آپ یو ول اینڈ اپ ان کلینزڈ لیور. اور اس کلینزنگ میں جو چیز سب سے زیادہ آپ محسوس کریں گی وہ آپ کے اندر کی فریشنس ہے. اور آپ اس پروسیس سے ایک دفعہ اگر آپ گزریں گی اور آپ ریگولرلی چاہیں گے کہ میں اس کو نو کہنے کی اپنے اندر پاور، اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہوں اور میں آئی کین ڈو اٹ. اور اس ڈو میں جو ہے نا وہ پہلا کام نو کا ہو گیا اور دوسرا کام جو ہے وہ ہمارا ہوگا کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا ڈالنا ہے، واٹس بیسٹ فار لیور. تو اگر کوئی آئیڈیا ہو آپ میں سے کسی کو کہ کیا چیز جو ہے وہ بیسٹ ہو سکتی ہے؟ green vegetables, گرین لیفی ویجیٹیبلس. گڈ. یا فروٹس. فروٹس میں کوئی خاص چیز؟ فائبر، میرے خیال میں فائبر والی اور fiber اور vitamin C سے وائٹامن سی. لیمن سے وائٹامن سی ملتا ہے، دیٹس گڈ فار ہیلتھ. ٹھیک ہے. اور ایک چیز مین آپ بول رہے ہیں، سیلیڈ ہوتا ہے. سیلیڈس اور گرین لیفی ویجیٹیبلز آ گئی نا. نٹس ویری گڈ. نٹس. پانی. دیکھیں نا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو کلیننگ ایجنٹ ہے آپ اس کو بھول رہے ہیں. اب یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے، کتنا پانی اور کیسے پینا ہے. اگر ہم ایک سیریز بنائیں کہ ہم کس طرح کھانا کھاتے ہیں، تو کیا سیریز ہوتی ہے؟ پہلے ناشتہ صبح نہیں، ایک ہی میل کے اندر پہلے کھانا کھاتے، روٹی سالن. جی، جو کہ پہلے پینا چاہیے. روٹی سالن کھایا، پھر اس کے بعد کیا کھایا؟ سیلیڈ تھوڑی سی کھا لی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے فروٹ کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے کہا چلو ڈیزرٹ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی پی لیتے ہیں نا، لاسٹ میں پانی پیتے ہیں نا. تو یہ اس پوری سیکوینس کو اگر ہم الٹا کریں، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ ہمارے اسٹمک کو ضرورت ہے پانی کی، ٹھیک ہے نا، وہ پانی آپ نے آدھے گھنٹے پہلے پیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا لینا ہے؟ فروٹس. کیونکہ فروٹس کھانے کے بعد کھانا بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے یوں پیل کیے، یوں اٹھائے اور یوں لے جا کے آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیے. فروٹ اچھا خاصا کاسٹلی ہو گیا ہے نا جی. اور پھر آپ اس کو کھائیں بھی، محنت بھی کریں، دھوئیں بھی، کاٹے بھی، بیٹھے بھی، انجوائے بھی کریں اور پھر اس کی آپ نیوٹریشنل ویلیو نہ لے سکیں، گڑبڑ ہو جائے گی. اب زیادہ گڑبڑ کا ساتھ ہونے لگا. تو جو چیز فائدہ کرنی ہے وہ پھر فائدہ کرے بھی تو نا، تو اس صورت میں کرے گی جب آپ ایمٹی اسٹمک فروٹ لیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پانی لیا، فروٹ لیا، اب آپ نے جو ہے وہ پروٹینز لی اپنی، پہلے ویجیٹیبلز لی اپنی، سیلیڈ لیا، سیلیڈ بال کھایا، اس کے بعد آپ نے پروٹینز لی اپنی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کاربس لے لیے. پہلے کاربس کر لیں گے، پروٹینز بعد میں کر لیں گے، بھی زیادہ بہتر. لیکن پانی اس کے بعد پھر بھی نہیں پیتا. اچھا، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوڈ اتنا اسپائسی ہوتا ہے کہ پانی بغیر وہ نیچے اترتا نہیں ہے، یا پھر اتنا ڈرائی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ آٹومیٹکلی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی 1 بائٹ آف برگر اور ساتھ میں ایسے. آپ نے کبھی جم میں ایکسرسائز کی ہے، گھر میں کام کیا ہے، کچن میں کتنا پسینہ، کتنا ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا ہم. ایسے ہی ہم جب برگر کھا رہے ہوتے ہیں، پیزا کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارا جگر لیور جو ہے وہ اسی طرح پمپ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سویٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایگزاسٹڈ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر جب ہم جو ہے وہ اس پہ سوڈا واٹر یا یہ کولڈ ڈرنک ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے اس کو تو ہم نے فینٹ ہی کر دیا، لٹائی دیا اور وہ کام سے اپنے فارغ ہو گیا. تو اتنا زیادہ تو ہم ظلم کر لیتے ہیں
پھر اس کے بعد ہم کولیسٹرول کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم ڈائبٹیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لیور جو ہے وہ کتنے ہارمونس پروڈیوس کرتا ہے جو ہماری باڈی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو یہ بات جو ہے وہ بہت بہت میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ میجر جو ڈیزیزز ہیں ان کے پیچھے روٹ کاز لیور ہوتا ہے, اور اس لیور پر جو ہے وہ ہم کچھ اچھا ٹریٹمنٹ دیں, یعنی کہ بیسٹ اس کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے کیا ہے نیچرلی کہ ہم کیا کریں, پانی زیادہ یہ تو ہو گئی نا بات, ترتیب بھی آپ نے صحیح کر لی. اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ابھی آپ نے اور ڈیٹاکس کرنا ہے کیونکہ آپ نے ظلم کافی کیا ہے, تو پھر آپ کیا کریں کہ شوگر کین جوس کو ایمٹی اسٹمک لے لیں, ٹھیک ہے. بیٹ روٹ اینڈ کیرٹس آر ویری گڈ فار لیور, بیٹ روٹ اور کیرٹس, اور اس میں جو ہے وہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ایپلز اور گریپس اور پیئرس ان کا استعمال کرنے سے لیور ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. جوس نہیں کھانا جی اس کا سب کا جوس نہیں کھانا نہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی فزیولوجیکل کنڈیشن کیسی ہے. عام طور پر جب میں پروگرام اسٹارٹ کرتی ہوں میں ایک ڈسکلیمر الرٹ کر رہی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فار اسپیسیفک پرابلمس, کیونکہ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, صحیح نا. لیکن اگر آپ آلریڈی ڈائبٹک ہیں اور آپ اس پہ جو ہے وہ جوسز جو ہے وہ لیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی نا. تو آپ نے جوس کا آپشن جو ہے وہ اسی صورت اپنانا ہے انلیس کہ آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہ ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ فروٹ کھائیے فائبر بھی ملے گا آپ کو اور انرجی بھی ملے گی آپ کو, لیور بھی ڈیٹاکس ہوگا. اچھا, جب ہم کھاتے ہیں صحیح کھاتے ہیں مگر صحیح طرح نہیں کھاتے تو پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں اپنے بلینڈر کو پورا اوپر تک بھر دوں اور پھر میں چلانے کی کوشش کروں, یا میں بالکل سارے ڈرائی آئٹمس ڈال دوں اور پھر میں اس کو آن کروں, پھر کیا ہو, نہیں چلتا ہے نا. تو آپ نے سلولی ایٹ کرنا ہے اور چیو کر کے کھانا ہے. 20 منٹس رول, جس میں برین کو میسج جاتا ہی 20 منٹس کے بعد ہے. وہ بھوک میں جو برگر آیا ہوتا ہے سامنے وہ تو ودن 10 منٹس ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بھوک زیادہ لگی تھی. وہ برین کو میسج کب جائے گا, وہ 20 منٹس میں جائے گا. تو جو آپ نے ایک کہتے ہیں نا ایک مائنڈ فلی کھانا ہے, اور یہ مائنڈ فلی جو ہے نا وہ آپ جب تک نہیں کھا سکتے جب تک آپ اسٹریس فری نہ ہو. جو کچھ بھی, چاہے آپ فروٹ پہلے کھا رہے ہوں, پانی بھی پہلے پی رہے ہوں, مگر آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ میٹرز اے لاٹ. اگر آپ اسٹریس میں کھا رہے ہیں تو بے شک آپ کا رائٹ اماؤنٹ آف فوڈ بھی ہے, رائٹ وے بھی ہے, لیکن آپ کی چونکہ اسٹیٹ اسٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ اندر جا کے فائری افیکٹ کرے گا باڈی کو. تو واٹ اماؤنٹ یو ایٹ, ایٹنگ سینٹر ول ریسیو میسج آفٹر 20 منٹس. تو وائی ناٹ بی اسمارٹ اینڈ اسٹک ٹو آور پلان ڈائٹ. یعنی ہم اپنے آپ کو صحیح چیز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے صحیح انداز سے کوانٹٹی میں صحیح دیں. یعنی اب اگر آپ نے ویسے سن لیا شوگر کین جوس, کیرٹس اور بیٹ روٹ, اب آپ نے کہا کہ نہیں اب تو میں صرف یہی کھاؤں گی. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے نا صرف پروٹین ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, جتنا زیادہ وہ پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں ان کا ویٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گرتا چلا جاتا ہے, لیکن وہ سسٹین کیوں نہیں کر پاتا, کیونکہ ایک ٹائم پر ان کا یورک ایسڈ بڑھنے لگ جاتا ہے. وہ پروٹینز جو ہے وہ جا کر باڈی میں جو ہے وہ ہاٹ فلیشز کرنے لگتے ہیں, وہ پروٹینز جو ہے وہ وہاں جا کر بریک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہوتا ہے, لیور جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو جاتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, اور پھر اور دیگر مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ایک دم کیٹو ڈائٹ چھوڑ کے جو ہے وہ ریگولر اس پر آتے ہیں کہ نہیں کاربز بھی ضروری ہیں اور اس انداز سے تھوڑے تھوڑے وہ ڈالتے رہیں, تو پھر وہ ریورس جو یو ٹرن لگتا ہے ان کے ویٹ کو, وہ خود جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو ایٹنگ دا رائٹ تھنگ, رائٹ ٹائم, رائٹ وے, یہ بہت ضروری ہے. جب بھوک لگے تب ہی کھانا,
اس سے پہلے نہ کھائیں. اگر بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اگین دس از اے سائن کہ آپ کا لیور جو ہے نا وہ آپ کو سگنل صحیح نہیں دے رہا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کھائیں زیادہ, آپ اپنے سگنلز کو جا کے چیک کریں کہ وہاں پہ پاور ہاؤس میں کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے بھوک زیادہ لگ رہی ہے. تو ہم نے بات کری اس کی شوگر کین کی, بیٹ روٹ کی, کیرٹ کی, اور لیمنس کی بات کر لی ہم نے, وٹامن سی مل رہا ہے اس سے. ہم نے بات کری نٹس کی, لیفی ویجیٹیبلس کی. 2 چیزیں جو رہ گئی, جنجر جو ہے وہ بہت زبردست 2 کمپاؤنڈس جو دیتا ہے باڈی کو, جنجرول اور ایک اور شر سے آتا ہے, وہ باڈی کو ریجنریٹ کرتے ہیں, نئے سیلز گروتھ ہوتی ہے ان سے, اور اس کو الحمدللہ ہم استعمال کرتے ہیں. مگر کہاں, اگین آن اے ویری اسپائسی نہاری پلیٹ ہم بہت سارا ادرک ڈال کے کھاتے کہ جو ہے نا وہ ذرا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا. تو وہ جو سارا ہم نے اس میں اسپائسیز اپنے اندر لی, اور وہ جو اس کے اوپر جو تیرتا ہوا وہ ریفائنڈ سے بھی اوپر 1 ڈگری کا آئل ہم نے اندر ڈالا, اور اس کے اوپر ہم نے کولڈ ڈرنک ڈالی. آپ کبھی مطلب تجربہ کریں نا, جو نہاری کی پلیٹ بچ جاتی ہے اور اس میں جو جما ہوا گھی ہوتا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑی سی کولڈ ڈرنک ڈال کے دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. ڈز اٹ میلٹس دیٹ آئل؟ ارے بھائی وہ تو وہاں اور ضدی ہو جاتا ہے, وہ اسٹین پلیٹ پر جا کر وہ اور چپک جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم اسپائسی اور آئلی فوڈس پر ہم پانی, ٹھنڈا پانی بھی اگر ہم سادہ لیں, سادہ سے میرا مطلب ہے کہ کلیئر واٹر بھی اگر ہم پئیں گے نا تو وہ جا کر ہماری باڈی پہ چپک جائے گا. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے, وی نیڈ ٹو ایٹ دا رائٹ تھنگ, رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ وے. تو ہم نے جنجر کی بات کر لی. اب میں آپ کو طب نبوی سے کچھ چیزیں بتا دوں. پین کلر کی بات ہم نے ابھی کری تھی نا, تو ان پین کلرز میں جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ چلتے پھرتے جو ہم پیناڈول کھاتے رہتے ہیں, اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے 20 سال سے پیناڈول نہیں کھائی, تو حیرت کی بات ہے نا آج کے دور میں بھی. تو یہ حیرت اس لیے کہ وہ نیچرل طریقے استعمال کریں. نیچرل طریقے میں کیا تھا, پستے ہندی کا نام آپ نے سنا ہوگا, پستے ہندی, پستے ہندی اس سے نیچرل پین کلر. تو وہ باڈی ویٹ کے لحاظ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی ہلدی, بالکل ہلدی جگر کے لیے بہت اچھی ہے, اسپیشلی دا ون جو وہ فریش آتی ہے. آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈرائی اور گرائنڈ کر کے استعمال جی پی سکتے ہیں, مگر وہ گرم ہوتی ہے. تو دودھ میں ہلدی اگر آپ کو ونٹرز میں آپ یوز کر لیں تو اتنا بادر نہیں کرتی, لیکن آپ گرمیوں میں ریگولرلی یوز نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایک چیز جو ہے نا وہ استعمال کر کے ہفتہ 10 دن اپنی باڈی کا امپیکٹ جو ہے وہ خود ریڈ کیا کریں, کیونکہ جو آپ اپنے آپ کو جانتے ہو آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں جانتا. کہ آپ کی باڈی خود جو ہے وہ رسپانس کرے گی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا میں نے روزانہ یہ کام کیا تو مجھے یہ فائدہ ہوا اور مجھے یہ پرابلم شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ہم نے پستے ہندی کی بات کری. ایک اور چیز جو طب نبوی سے ہمیں ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کی ہے, وہ ہے اونٹنی کا دودھ. اونٹنی کا دودھ فریش بالکل جس وقت نکالا گیا ہو اس وقت جگر کے مریض کو پلایا جائے تو وہ جگر کو کلینز کرتا ہے, اور وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بغیر ابالے دیا جاتا ہے, بغیر کسی ٹیمپریچر کی چینجز کیے بغیر دیا جاتا ہے. تو وہ صرف فریش ہی دیا جائے گا. اگر وہ لا کر آپ رکھ دیں گے فریج میں اور پھر اگلے دن استعمال کرنے کے لیے سوچیں گے that won't have that similar effect. تو وہ تازہ دودھ استعمال کرنے سے بھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. سب سے اچھی چیز جو ہمیں سنت سے ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی چیزوں کو, اپنی طریقوں کو ہم تبدیل کریں. دیکھیں نا, جتنا ہم ہمارا اسٹمک کا سائز اگر یہ ہے اور ہم برگر اس سے بڑے سائز کا کھا رہے ہیں, جمبو,
اور کولڈ ڈرنک جو ہے وہ ہم اس سے بڑے سائز کی ہم پی رہے ہیں, اور پھر ہم چاول بریانی ہم نکال رہے ہیں تو ہم ڈبل کھا رہے ہیں, تو وہاں پر جو ہے نا وہ پرابلم آتا ہے. تو اٹس دا ورسٹ ویسل. بنی آدم جو چاہے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ بنی آدم جو ایک سب سے بری چیز جو بھرتا ہے وہ ہے اس کا اپنا پیٹ. تو وہ ہم کس طرح 1/3 پانی 1/3 کھانا اور 1/3 جو ہے وہ ہوا سانس کے لیے, یعنی there should be a space in the blender to rotate all the things. تو وہ جو اسٹمک کام کر رہا ہے, اسٹمک کے دانت نہیں ہیں, دانت آپ کے منہ میں ہیں, تو جو دانتوں سے آپ نے کام کرنا ہے ڈونٹ کنسیڈر کہ the stomach will do it. تو جلدی میں جو ہم کھاتے ہیں اور بغیر چبائے اس کو ہم ایک گلپ میں جو ہے وہ اندر ڈالتے ہیں, تو وہ اسٹمک کے پاس وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو اس طرح چیو کر سکے. تو پھر سٹنگ پوسچر آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انکلائنڈ ہے بالکل اور ریلیکس موڈ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو متکئ, میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. تو اسٹینڈنگ سٹنگ پوسچر آپ کا بہتر ہو, اور بھوک لگے جب ہی کھائیے کھانا, اور پانی کھانے سے پہلے پیجیے. دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوطتان الصحت والفراغ, 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. یہ اس نعمت کی قدر جب ہو جاتی ہے جب آپ اس سے جو ہے نا وہ ڈیفیشٹ ہونے لگتے ہیں, پھر آپ کو قدر آنے لگتی ہے کہ میں نے مس یوز کیا. تو یہ صحت اور فراغت, یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو لوگ مس یوز کرتے ہیں, تو اس کے مس یوز سے ہمیں بچنا ہے. اور جب اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سائملٹینیسلی ہم اچھا بھی کھا لیں اور ہم بہتر بھی کھا لیں, تو ہمیں پھر ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا کہ جو روٹ کازز بن جاتی ہیں. ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا, وہاں پر ڈاکٹرز کی محفل تھی, اور ایکچولی چیریٹی بیسڈ ہاسپٹل کی بات ہو رہی تھی, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاسپٹل کی ایک برانچ اور کھول لیں. تو ان جو ڈاکٹر آئے ہوئے تھے مدینے سے, انہوں نے یہ بتایا کہ ایک برانچ اور کھولنے کے بجائے وائی ناٹ فوکس آن ڈیکریزنگ دا نمبر آف پیشنٹس. تو انہوں نے جو جس کاز کو ہائی لائٹ کیا وہ تھی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی, اور اس کی جو روٹ کاز تھی وہ لیور ڈسفنکشننگ تھی. کیونکہ جب آپ کسی پیشنٹ کو وٹامن ڈی سپلیمنٹ بھی آپ دے دیں اور ان کو ایوری ویک بھی دیتے رہیں, بعض اوقات لیور ہی ایبزارپشن کا کام نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم کتنا ہی سپلیمنٹ ہم لے لیں وہ ایبزارب ہی نہیں ہو رہا باڈی میں. تو یہ پرابلم پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ کئی پرابلمس لے کر آ جاتی ہے, یہ جس میں کولیسٹرول بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, اور بلڈ پریشر بھی ہے. پھر دیکھیے لینے کا ہر چیز کو لینے کا ایک طریقہ ہے. آپ آئل بیسڈ سپلیمنٹس ہیں, وٹامن ڈی ہے اسکن کے لیے, وٹامن ای ہے, یہ آئل بیسڈ سپلیمنٹ ہے. تو سب سے بڑی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ کیپسول منہ میں ڈالتے ہیں اور پانی سے لے لیتے ہیں. وہ تو فیٹ سولیبل وائٹامن ہے نا, تو آپ اس کو لیں گے تو یا پھر دودھ کے ساتھ لیجیے, یا پھر اس کے ساتھ کوئی اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کا نام اگر آپ نے سنا ہو, آپ اس کے ساتھ کوئی نٹس لے لیجیے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اولیو آئل کا 1 چمچہ لے لیجیے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیلدی فیٹس لیجیے. یہ تو کوئی بھی نہیں بتاتا, یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سپلیمنٹس آپ نے کھانے, یہ سپلیمنٹس آپ نے کھانے جو واٹر سولیبل ہیں, چلیں وہ تو پھر بھی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ آپ باڈی میں ایبزارب ہو جائیں گے, لیکن جو فیٹ سولیبل وائٹامنس ہیں وہ تو باڈی میں ایبزارب ہی نہیں ہوں گے, وہ تو وہیں پر. ابھی میں نے آپ کو پانی اور گھی مکس کرنے کا بتایا نا کہ کس طرح سے وہ الگ الگ تیرتے رہیں گے نا, اس طرح سے باڈی میں جو ہے نا وہ ایبزارب نہیں ہوں. باڈی ایبزارپشن بہتر ہوتی ہے جب آپ کا جگر بہتر ہوتا ہے, اور اس جگر کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ساتھ ساتھی تلاش کریں. اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ساتھی بنا لیا تو بہت سارے کام جو ہے نا وہ آپ کے آسان ہو جائیں گے. آپ کا میتھڈ آف ایٹنگ صحیح ہو جائے گا. آپ کہیں گے نہیں آج سے ہم جو ہے وہ فروٹ پہلے کھایا کریں گے, پھر ہم کھانا کھایا کریں گے. اسی طرح مائنڈ سیٹ ٹورڈ فوڈ اینڈ ایٹنگ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا, کہ ضروری نہیں ہے کہ خوشی میں جو ہے وہ پیزا یا کیک ہی کھایا جائے. آج ہم سیلڈس کھاتے ہیں, ہم بہت خوش ہیں.
है थोड़ी सी मुश्किल बात, बिल्कुल मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है। जी बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है, मगर अगर वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपके साथ यानी कि अगर किसी का बच्चा हुआ है घर में जी, तो जी, हॉस्पिटल सारे जगह होता है। जी यही तो सारी बात है कि अब आपने अपना माइंडसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया अपनी अम्मी की यहाँ। अब नानी डे है तो नानी भी यही सोचेंगे कि लुबना आएगी तो फिर जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ बनी चाहिए जो वो शौक से खा ले, तो फिर ये चीज़ जो है वो कंटेजियस होती चली जाएगी और फिर लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी इन्जॉयमेंट जो है वो इस बात से कि ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमने व्हाट टाइप ऑफ फूड लेना है। ये चीज़ जो है ना वो मीडिया इंडोक्ट्रिनेशन से आती है। इतना मेरे ख्याल में हम और आपकी जनरेशन तो शायद ये सब कुछ कर लेती है और इतना जंक फूड भी नहीं खाते, लेकिन जो नेक्स्ट आपकी जनरेशन आ रही है ना उनको छूटते ही सीधा पिज़्ज़ा जी और उसमें मतलब क्योंकि देखिए इनको स्लोगन्स ऐसे मिले ना, इनको मीडिया पर ये बताया गया कि अगर खुशी है तो चॉकलेट है, अगर जो है वो गर्मी है तो आइसक्रीम है, अगर जो है वो ट्रीट देनी है तो केक है। तो ये चीज़ें उनको मीडिया की तरफ से उनको लिंक करके बताई गई। मोहब्बत है तो डायमंड है और XYZ, ये चीज़ें उनको मीडिया से पता चली। हालांकि जो है ना वो रियलिटी जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म खुश रहना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आप मोहब्बतें चाहते हैं, तो कुछ और एल्स आपको नीडेड है। तो वो जो नीडेड है ना वो हम उस पर फोकस नहीं करते, और जो जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वहाँ हम इसराफ कर जाते हैं। मतलब इसराफ की अगर हम वो क्लियर बोलें पिक्चर, तो ये है कि जिस चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर जो है वो हम उसको वहाँ जाके वो चीज़ प्रोवाइड कर दें, और वो ज़रूरत तो दूर की बात वो उल्टा नुकसान पहुँचा देती है हमारी बॉडी को, और हम सुस्त हो जाते हैं, हम अपने कामों में उस तरह से तेज़ी नहीं लेकर आ पाते। तो फिर राइट चीज़, राइट पॉस्चर, राइट बात हो गई। अब जो है वो आपने क्या करना है, पहले तो खुद को टेम करना होगा ना। अगर आपने अपने आप को नहीं टेम करा तो फिर मसला हो जाएगा। तो अपने आप को आपने जो है ना वो माइंड साइंसेस को यूज़ करते हुए आपने इन 3 जुमलों को दोहराना है। लगा लें इसको, फ्रिज पर लगा लें, ड्रेसिंग टेबल पर लगा लें, एक इधर लगा लें, एक उधर लगा लें, एक डाइनिंग टेबल पर रख दें। आई ईट हेल्दी, आई ईट इन सुन्ना वे, आई एम अ स्ट्रॉन्ग। जब बार बार याद दिलाएंगे तो हर दफ़ा खाते हुए जो है वो आपको याद आ जाएगा। और जब आप कंटिन्यूस इस प्रैक्टिस को लेकर जाएंगी तो आप अपनी बॉडी में जो चेंजेस देखेंगी ना, वो आप इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आप उसको महसूस करेंगी, उसको एंजॉय करेंगी आप, और फिर आप अपने उस पर जो है वो स्टिक रहेंगे। फिर उसके लिए आपको किसी भी मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी कि अच्छा कोई डिटॉक्स बना ही दे मेरा वाटर तो फिर मैं कर ही लूँ, या कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं बताई बना, बहुत आसान चीज़ें बताएं। लेकिन उन आसान चीज़ों को करने के लिए आपको साथ में जो है वो साथी चाहिए, माहौल चाहिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इज़ फूड योर लाइफ, या फूड इज़ फॉर लाइफ? फूड इज फॉर लाइफ जी, बट हमने इसको चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। हाँ, हम जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए चाहिए। तो ये आपको क्या जी बिल्कुल। तो फिर जब ब्रेक हो और जब ब्रेक ना हो, घर से निकलें और फिर हमें कुछ चाहिए हो, तो हम अपने ऑप्शंस जो है ना वो रेडी रखें, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रेविंग नहीं। यानी कि घर जाने के बाद मैंने क्या खाना है, अगर मैंने ये प्लान नहीं किया तो इसका मतलब मैं रास्ते से बिरयानी खा के जाऊँगी। और अगर मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैंने घर जाके क्या खाना है, तो मुझे फिर रास्ते में भूख नहीं लगेगी। तो जब प्लान होगा तो फिर आप जो है वो उसको फॉलो अप कर सकेंगी। कोई क्वेश्चंस हो यहाँ पे तो हम ले सकते हैं थोड़े बहुत, मतलब एंजाइटी का क्या इलाज है? क्योंकि बहुत सारे लोग एंजाइटी में ज़्यादा जाते हैं, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई भी टेंशन होती है तो मेरा हाथ नहीं, मतलब मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई सोच के खा लूँ, बस मुझे खाना, कोई भी चीज़ मेरे सामने आएगी मुझे नहीं मालूम वो क्या है, बस मुझे खाना। उस एंजाइटी के पीछे जो है वो रूट कॉज को देखें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक यू एंशियस।
مطلب آئدر اٹ از سلیپ، آپ کی جب نیند پوری نہیں ہوتی تب آپ کو زیادہ انزائٹی ہوتی ہے، آپ کا آئرن لیولس چیک ہوں، آئرن لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو بہت زیادہ انزائٹی ہوتی ہے، انسان بہت اینشیس ہوتا ہے. اور اگر آپ کو اپنی باڈی ٹائپ پتہ ہے اور آپ اس کے حساب سے اس کو نرش نہیں کر رہے تو پھر جو ہے وہ پھر انزائٹی آٹومیٹکلی اندر سے ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کو یہ کہیں کہ اس میں کیا پریشان ہونے والی بات ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات ہے ہی نہیں، تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن وہ خود اندر سے اپنے آپ کو جو یہ ٹیکنیک ہے نا پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتا ہے. یہ ہے نا کہ آپ کو انکانشیس نہیں ہوتی، کوئی چیز آپ کو پڑھ گئی تھی، آپ کو کبھی وہ یاد آ جاتی ہے، آپ کو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی سیریس پرابلم ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، فیملی میں جو ہوتا ہے، آپ ہے ہاسپٹلائز ہے، اس انزائٹی میں کیا کروں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ. جتنا زیادہ آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ اپنے آپ کو کریں گی اتنا زیادہ. دیکھیے جہاز میں آپ نے وہ دیکھی ہوگی نا، وہ جو کیا ہو رہی ہوتی ہے، ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے کہ آکسیجن ماسک ایسے کر کے اوپر سے گرے گا، اور جو اپنے ساتھ بچے لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیا ہدایت ہوتی ہے، پہلے بچے کو لگانا ہے پہلے اپنے لگانا ہے. تو اگر اس طرح کے انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کے پاس انزائٹی ہو رہی ہے اینڈ دین یو ہیو اے لاٹ آف چورس ٹو بی ڈن، تو پھر پہلے آپ ماسک اپنے اوپر لگائیں گے تو پھر آپ آگے کسی کی ہیلپ کریں گے. ماسک کی تو مسئلہ ہے، ماسک لگانا مسئلہ ہے نہیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں گی، ورنہ وہ انزائٹی جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر رہی ہوں گی لوگوں میں. آپ اپنے اوپر وہی تو بات ہے، اس وقت برداشت کرنا، اور اس وقت وہ اگر آپ برداشت کریں تو آپ اور انزائٹی میں آ گئے. آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہی ہے، میں نہیں سمجھا پا رہی. نہیں، میں آپ کی بات بہت اچھی ٹھیک ہے، اگر آپ اس وقت برداشت کر رہے ہیں، اس ماحول میں ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، تو وہی تو آپ اپنے آپ کو ریلیز کرنے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو کہیں تو نکلے گا نا. تو دیٹس ناٹ دا سولوشن نا. آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ برداشت کرنا یا اس انوائرمنٹ میں رہنا، اس انوائرمنٹ میں کام کرنا. ورک پلیس پر بھی ہم یہ کہتے ہیں اس طرح کے کبھی کبھی جو ہے وہ ریلیشنس بن جاتے ہیں کہ آپ انزائٹی آپ کو ہو رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ اسے برداشت کرنا ہوتا ہے، ڈونٹ ہیو اسکیپ روٹ اینی، تو آپ وہیں اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور اس سے ڈبل کام کرتے ہیں. مگر جب تک آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں دیں گے، آپ کا کام ہے. دیکھیے، آپ کے گھر میں کوئی آئے اور دروازہ ناک کرے، آپ خود ذمہ دار ہیں کہ آپ وہ دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں. کوئی بیکاری آیا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ آیا ہے جس سے آپ نہیں ملنا چاہیں، آپ نہیں دروازہ کھولتی، تو یہ انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو باہر سے آ رہی ہے، اس کو آپ اندر سے لاک کر دیں کہ وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو ڈسٹرب نہ کرے. وہی تو سیکھنا ہے، انشاءاللہ آئے گا، ود پریکٹس آئے گا. آپ پیچھے پہلے ہاتھ پہلے اٹھا دیں. جی جی That's good. جی بالکل بہتر ہے. دیکھیے، کوئی بھی چیز جو بہتر ہے نا اس کو بہترین سمجھ کے ہمیشہ نہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ پرابلمس دیکھے ہیں کہ جب گرین ٹی ایکسیسو گرین ٹی لی گئی، فوراً کھانے کے بعد لی گئی، تو اس سے اسینشیل نیوٹرینٹس ابزارب نہیں ہوتے باڈی میں. جی کبھی کبھی لے لیں، اور ایک کھانے کے اور گرین ٹی کے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے. لیٹ دا باڈی ابزارب واٹ وی ہیو ایٹن. لے سکتے ہیں unless it doesn't hurt you. آپ خود 2 دن لیں گی، 3 دن لیں گی. بہت سارے لوگوں کو ارلی ان دا مارننگ ہاٹ ڈرنک لے کر جو ہے وہ ایسیڈیٹی ہونے لگتی ہے، تو برننگ ایشوز ہونے لگتے ہیں. تو اگر وہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ ٹائم چینج کر دیں اس کا. شوگر کین ایمٹی اسٹمک جوس. ہاں، اور اگر کھا لیں گاؤں گوٹوں کی طرح وہ گنے کھا لیں، دانتوں سے دانتوں کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی. اب تو ہاتھ میں آ جائے گا. جی آپ کچھ جی طب نبی سے بھی آپ نے علاج کے بارے میں بتایا تھا، تو قسط ہندی جو آپ نے بتائی ہے اس کا استعمال کس طرح سے؟ وہ پاؤڈر فارم میں آئے اگر آپ کے پاس، تو آپ نے اس کو کوارٹر ٹی اسپون آئی یوز اٹ فار مائی کڈس، تو وہ بٹوین 9 to 12 اگر بچے ہیں تو کوارٹر ٹی اسپون کو آپ ہانی میں مکس کر لیں اور منہ میں اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر کے اور اس کے بعد پانی پلا دیں. جی بڑوں کے لیے 1 ٹی اسپون. قسط ہندی
جی قسط ہندی قسط شیریں بھی جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے. بخار وغیرہ میں پہلے میں قسط شیریں دے دیتی ہوں اور دوسری یہ ساری اپنی چیزیں کر لیتی ہوں. اس کے بعد بھی اگر بخار نہیں اترتا تو پھر ظاہر پیناڈول پہ جانا پڑتا ہے. مطلب کوئی یہ جو بخار وغیرہ کی کیفیت کی تو یہ ہم کس طرح سے جیسے ہم پیناڈول کا یوز کرتے ہیں کہ ہم نے جب جی پیناڈول میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سے تو میرا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ 2 لیتے ہیں, کوئی 3 لیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں نہیں میں تو پیناڈول ایکسٹرا ہی لوں گا. بالکل اسی طرح آپ کو ٹرائی کر کے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھنا ہوگا. کوئی ایک افیکٹو ڈوز میں ایک نہیں بتا سکتی, ڈپینڈس کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کتنی پیور فارم میں جو ہے وہ موجود ہے, کیونکہ ایڈلٹریشن تو ہر چیز میں ہے نا, تو وہ مکس اور اس میں پتے اور اس کی ٹہنیاں بھی ساتھ میں پسی ہوئی ہیں, تو دیٹس ناٹ ویری پیور. تو ہمیں کیا چیز لینی ہے پریفر پیور لینی ہے نا آپ کو قسط ہندی, تو وہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا, ایک تجربے سے ایکسپیرینس سے آپ گزریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کوانٹٹی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. عام طور پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیٹ جو ہے وہ لوز کرتی ہے, تو وہ جتنی باڈی میں جو ہے وہ اسٹرینتھ ہو, جتنا باڈی ٹالریٹ کر سکے, اس کو آہستہ آہستہ انکریز کرے. جب کنڈیشن سبسائڈ کر جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. پیچھے سے کوئی ہاتھ اٹھا رہا تھا. ٹھیک, کڈنی ڈیٹاکس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کڈنیز ڈیٹاکس کرنے کے لیے اگر کوئی اسٹونز وغیرہ کا مسئلہ ہے, نہیں نارملی انفیکشن UTI یا ویسے انفیکشن تو دیٹس جسٹ بیکاز کہ ہم پانی کم پیتے ہیں. ہم صرف سوچتے ہیں کہ ہم 8 گلاس پانی پی لیتے ہیں, مگر ہم پریکٹیکلی جو ہے نا وہ ہم صرف 4 ساڑھے 4 گلاس پی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو ایک جگ پانی ہے, 4 گلاس والا جگ ہے, تو آپ 1 گلاس جو ہے وہ ابلا ہوا ٹھنڈا دودھ لے لیجیے, وہ 1 جگ پانی میں ڈال لیجیے, 3 گلاس آف واٹر میں ڈال لیجیے, وہ 1 جگ 2 گھنٹے کے اندر آپ وقفے سے پی لیجیے. تو جب آپ یہ پئیں گے تو یو نیڈ ٹو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ وزٹ ایوری 10 منٹس. مطلب آپ کو ضرورت پڑے گی نا پھر بار بار, وہ آٹومیٹکلی پھر کلین ہو جائے گا انفیکشن انشاءاللہ. اور ہلدی بہت افیکٹو ہے کسی بھی قسم کی انفیکشن انفلیمیشن میں, ہلدی بہت افیکٹو ہے. جی UTI کا بتا رہے ہیں جی, خواتین میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ 1 گلاس دودھ ہے اور 3 گلاس پانی ہے, ودن 2 آورس اس پورے 1 لیٹر کو جو ہے وہ آپ کنزیوم کریں تھوڑا 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 تھوڑا, اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ٹائم لگے گا. پھر آپ کو ڈائیوریٹکس زیادہ لیں, ڈائیوریٹکس میں آپ کا کوکمبر آتا ہے, کوکمبر استعمال کریں. اور زیادہ جو ہے نا وہ جیسے آج کل کے موسم میں میٹھا آ رہا ہے تو وہ استعمال کریں. ہاں ود ان اے ڈے انشاءاللہ سبسائڈ کر جائے گا. لیکن اگین پھر آپ کو جس ٹائم آپ بہت زیادہ پانی یوز کرتے ہیں نا, آپ کا الیکٹرولائٹ بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہونے لگتا ہے. اگر آپ کو UTI کی شکایت ہے تو آپ پانی زیادہ لیں, آپ کا الیکٹرولائٹ بیلنس آؤٹ ہوگا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو مینٹین نہ کر پائیں. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنا فاسفورس, اپنا کیلشیم اور اپنا اس کو جو ہے وہ درست رکھیں. تو کیلا از بیسٹ فار اٹ. ہاں کسی اور ٹائم پر بھی کیلا لے لیں, یعنی پانی کے ساتھ نہیں مگر کسی اور ٹائم پر کیلا لے لیں, تو آپ کا جو ہے نا وہ مینٹین ہو جائے گا. ایکچولی جو ہے نا وہ ہم نے جس چیز کو غذا سمجھ کے ہم نے سائڈ پر رکھا ہے, اور اپنی دوائیوں کو ہم نے اپنے سائڈ سوز پر رکھا ہے, تو وہ جگہ جو ہے وہ اس کی دور کر دیں اور غذا کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیں. تو وہ غذا سے بھی انشاءاللہ علاج جو ہے نا وہ آپ کا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. پانی کا استعمال بہت زیادہ. اجازت. جزاک اللہ خیر. اس پاور ہاؤس کا خیال رکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو اتنی پاور دے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا سکیں, اور اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو خالص کر دے. جزاک اللہ خیر. آپ تھوڑا سا اپنا اس کی جرنی کے بارے میں بتائیں گی؟ آپ نے آپ کا پورا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا, کیا رہا؟ ایکسس میں 20 ایئرس ایکسس میں ایکسس میں نہیں, پھر میں ناہید آپا کے ساتھ ہی بیک ان 1999 میں بھی تھی نا, اسی لیے پوچھوں کہاں ریحانہ آنٹی کے ساتھ.
बेसमेंट में जो PCHS में जो उनके बेसमेंट में जी मदरसा होता था, BCHS वो ब्लॉक 6 PCHS में ब्लॉक 6 में मदरसा होता था, वहाँ पर हम लोग साथ में मुझे बहुत ज़्यादा देखा देखा होगा। हम साथ पढ़े ही हों तब इस तरह से क्लास नहीं, हो सकता है मेरी अम्मी हो या मेरी बहन हो, हम लोग काफ़ी मिलते जुलते थे। हो सकता क्योंकि मैं तो नई बाजी के साथ एक्सेस जब वो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया जब से साथ वहाँ पर मेरी बहन पर हाल उनकी बच्चे हैं मैं तो पहले उसमें से पढ़ने बच्चे काफ़ी छोटे हैं अभी। अच्छा तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा चले इंशाल्लाह चले मिलते मिलेंगे हैं। इंशाल्लाह इस प्रकार उस्ताद हैं हमारे क्या आपने वो मुझसे पूछा कि एक्सपीरियंस का? CF की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया। देखिए CF की जर्नी जो है ना वो अरबिक की तलाश और अरबिक की साथ मोहब्बत का नतीजा है। और ये अरबिक से मोहब्बत जो है वो मेरी अगर मैं सही रिकॉल कर रही हूँ तो मेरी 30 साल पुरानी है। तो एक ज़माने में हमने कोर्स किया, उसमें 3 लेवल्स ऑफ अरबिक बुक्स से जो है वो इस तरह पढ़ाई जाती थी, वो मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने तंजीम इस्लामी से अरबिक का कोर्स किया, फिर मैंने अलहुदा से अरबिक का कोर्स किया, फिर मैंने अलन से अरबिक का कोर्स किया, फिर मैंने अपने बच्चों को अरबिक सिखाने के लिए उनको अरबिक स्कूल्स में भेजा, अरबिक ट्यूटर्स लगाए, अरबिक उनको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई। और जब मैंने आकर इनका करिकुलम देखा तो मुझे लगा कि इतने सालों से मैं इस सिलेबस से जो है ना वो दूर कैसे थी। तो ये चीज़ जो है वो इनकी माशाल्लाह जो है ना वो एक स्ट्रेंथ है कि इसके ज़रिए से जो चीज़ हमें लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है और ये तो आ ही नहीं सकती, तो वो चीज़ जो है ना वो इन्होंने घंटों में जो है वो उसको स्क्वीज़ करके और सबके लिए आसान Do you think कि आपकी जो इतनी लंबी जर्नी रही जो आप अरबिक रिसर्च में करिए और सब बिल्कुल। चीज़ें करते में देन आप यहाँ पहुँची तो आपको पूरा कंपाइल हुआ हुआ जी बिल्कुल अंडर द वन सब कुछ आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सालों लगते हैं किसी एक चीज़ को समझने में। और और फॉर एडल्ट्स किड्स के लिए भी जो है जी बिल्कुल किड्स के लिए दोनों के लिए आप दोनों के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वे है ना जिसमें आपको शॉर्टकट मिल रहा है और फिर आप जो है वो उसके अंदर एक्सेलेंस लेवल पर जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा एक लैंग्वेज को समझने के लिए और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी जो है वो कभी कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जो वो उसी तरह के कोर्सेज से गुजर रहे होते हैं जिससे मैं 30 साल पहले गुजरी, तो मैं उनको ज़रूर एक मशवरा देती हूँ कि अपना वक्त और अपनी सलाहियतें बचा कर आप ये एक सिलेबस बस एक नज़र डाल दीजिएगा, तो वो उनको जो है वो बड़ा अपील करता है ये चीज़। क्योंकि जो एक दफ़ा इसको एक टेस्ट कर लेना फिर वो इतनी मुश्किल प्रोसेस से क्यों जाएगा, जो आसान प्रोसेस है वो उससे क्यों ना उसको अवेट करे। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you. जज़ाकल्लाह। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इल्म वाले होते हैं, मगर ज़्यादा इल्म का मकसद ज़्यादा काबिलियत नहीं होता। मैं ख़ास तौर पर पर्सनली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं लोगों को काबिल बहुत चुनकर मानता हूँ, ऐसे नहीं मानता। तो अगर मैंने शुरू में लुबना बाजी को अपना उस्ताद कहा था तो आपको शायद आइडिया कुछ हो सका होगा कि इसके पीछे वजह क्या थी। और यकीनन जो आपने बात की थी शायद आगाज़ में कि पहले से क्यों नहीं बताया तो शिरकत ज़्यादा हो जाती। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो लोग टेस्ट या प्रैक्टिस से भागे हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि उनका नुकसान क्या हो सकता है। जो उन्होंने आज आप लोग सीख सके वो इससे रह गए, जो उसकी वजह से शायद ऐसी बात नहीं है, टेस्ट और प्रैक्टिस की वजह से जी जी नहीं मुझे है आइडिया है। कि वो काफ़ी तो आई इन्फेक्शन की वजह से नहीं आए। जी। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था साथ आने के लिए, लेकिन मेरी गाड़ी ऑलरेडी खोल चुकी थी तो मैं उनको नहीं ला सकी थी। बाकी मुझे यकीन है कि आप लोगों के बहुत से सवालात हैं और आप लोग ज़रूर चाहेंगे कि लुबना बाजी से ताल्लुक़ भी रहे। तो अगर आप लोग में से कोई ऐसा कुछ बात पूछना चाहता हो तो
آپ جی ابا جی کے ذریعے لبنہ باجی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو ضرور مدد کریں گے اس میں انشاءاللہ. اور باقی ہم تمام بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ نے یہاں شرکت کی، اور ہمارے لیے بہت مستفید رہا آپ کا سیشن. اور یہ سیشن یقیناً آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے اور بھی دیگر بہت سارے سیشن اسی وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ آپ دیگر چیزوں سے بھی ساتھ لے ان کو بھی ساتھ لے کر چل سکیں. تو انشاءاللہ آج ہمارا ٹیسٹ بھی ہے RQC کے حوالے سے، ریڈ قرآن کورس سے مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. اور فرحان بھائی کی پرزور خواہش پر یہ ٹیسٹ منعقد کیا گیا ہے، ورنہ میں تو ان چیزوں سے ٹیسٹ وغیرہ تو میں نہیں چاہتا. بہرحال انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہوں. اور یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹیسٹ پیپر بھی لبنہ باجی کی صاحبزادی آمنہ باجی نے بنایا ہے. تو جو آپ ٹیسٹ دیں گے اس کے کویشچن انہوں نے تیار کیے ہیں اور بہت آسان ہیں. اور 9 years والی نہیں ہے، وہ بڑی ہے. کوئی سمجھ نہ ہوں گے نا. ہاں وہ دوسری سوری وہ چھوٹی بیٹی نہیں ہے، وہ ان سے بڑی بیٹی ہے. تو انہوں نے بھی یہ کورس کیا ہوا ہے اور وہ بھی ہمارے تمام کورسز کی ٹرینر ہیں. میں نے جیسے بتایا پوری فیملی الحمدللہ، اخلاص صاحب اور ان کے بیٹے بھی ہمارے ٹرینر ہیں اس کورس کے. تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو اسی گروپ میں فارورڈ کرتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک پلین پیپر پہ جسٹ اپنا نام لکھیے گا، ٹیسٹ پیپر گروپ میں آ جائے گا، وہاں سے آپ جسٹ کویشچن نمبر دیکھیے گا اور آپ پلین پیپر پہ آنسر لکھ سکتے ہیں. اور جس طرح بھی آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتا جائے تو آپ یہاں اس کو سبمٹ کروا دیجیے گا. مطلب پیپر کیا کرنا ہے؟ جی آن لائن ہے نہیں، اس طرح سے. دیکھیے ایک پلین پیپر لے لیجیے، اس پہ اپنا نام لکھیے، جی اور میں گروپ میں جو کلاس کا گروپ ہے لیسن والا اس میں ٹیسٹ پیپر ڈراپ کر رہا ہوں. آپ سب کے پاس وہاں پر آ جائے گا. آپ نے اپنے پلین پیپر پہ نام کے بعد جسٹ وہاں سے گروپ سے کوشچن نمبر دیکھنا ہے، کوشچن نمبر ڈال کے آپ نے پلین پیپر پر آنسر لکھنا آنسر ہے. نمبر ڈال کے لکھنا ہے. جی آنسر نمبر ڈال کے لکھ دینا، اور جب آپ کمپلیٹ کریں تو وہ سبمٹ کروا دیجیے گا. جی بشا. آج کے دن میں سب سے زیادہ خوش لوگ کون ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ خوش لوگ؟ جی اس کلاس میں سے میں ہوں خوش. آپ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں. گروپ نمبر 3 والے بہت خوش ہیں. گروپ نمبر 3 نمبر نہیں آیا، presentation کا کچھ موقع. نہیں ہے، لیکن بس صرف یہ تھا کہ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی وہی لوگ نہیں آئے، تو اس لیے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. چلیے کوئی ایشو نہیں. مجھے تو یہ یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی پرفارم کر سکتا ہے. بہرحال ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو فرحان بھائی آج غالباً ہمارے چیئرمین کراچی میں موجود ہیں، تو کچھ مصروفیت تھی فرحان بھائی کی. کل شاید آپ لوگوں کا بھی انٹریکشن ہمارے چیئرمین صاحب سے ہو سکے گا. اور جب آپ لوگ ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیں تو میں چاہوں گا کہ آج میم شمیلہ باجی کا بھی جو ہے وہ فرسٹ ڈے ہے، تو کچھ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک جو اب تک کورس آپ لوگ کر چکے ہیں اس کے حوالے سے میم کو ضرور بتائیے گا، تو میم پھر اپنی بات رکھ سکیں گے. آپ لوگوں کو ٹیسٹ پیپر مل گئے گروپ میں؟